ينفعنا نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیرہ. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی علم عمل میں برکتیں نصیب فرمائے اور آواز میں بھی برکتیں نصیب فرمائے. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت فرمائی ہے. اس کے بعد نعتیہ کلام کے چند اشعار آپ میں سے کوئی ساتھی پیش فرما دے. جی سر، میں پڑھ سکتا ہوں؟ جی پڑھ لیں جی. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سمتی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ لے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. ماشاء اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ. آپ کا نام اور آپ کس شہر سے ہیں؟ جی میں محمد اطہر عرض کر رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ، اطہر صاحب کراچی سے ہی ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ باذوق ہیں، آپ نے کل تلاوت بھی فرمائی ہے اور آج نعتیہ کلام بھی بڑے خوبصورت انداز میں. اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. ہم اپنے نشست کا چونکہ آغاز کر چکے ہیں تلاوت کلام پاک سے اور نعتیہ کلام سے، تو ہم بڑھتے ہیں آج کے اپنے موضوع کی طرف. سب سے پہلا موضوع علماء کا معاشرے میں قائدانہ کردار اور اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے ایک امام صاحب، ایک عالم دین معاشرے کے اندر کیا کیا خدمات سر انجام دے سکتا ہے. تو انشاءاللہ آج کی اس گفتگو کے بعد آپ احباب یہ تہیہ کر لیں گے کہ انشاءاللہ بحیثیت امام یہ سرگرمی اور یہ چھوٹے چھوٹے کام جو بغیر پیسوں کے بھی کیے جا سکتے ہیں اپنے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، تو یہ میں کر سکتا ہوں اور بہت آسانی سے کر سکتا ہوں. آپ کے سامنے کچھ لیٹسٹ اور حقیقی مثالیں بھی لائی جائیں گی. تو ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ٹرینر ٹیم میں سینئر ٹرینر مفتی شکیل محمد حقانی صاحب موجود ہیں جو اس موضوع کو آگے لے کر چلیں گے. آپ سب احباب امید ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو کا حصہ بنیں گے اور اپنے بھی تاثرات اور ہر سوال کے جواب میں اپنا علم وہ آپ یہاں پیش فرمائیں گے. جزاکم اللہ خیرہ. جی مفتی شکیل صاحب. بہت شکریہ جی مفتی حسن صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے انشاءاللہ العزیز اب تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. تو
کل کا نشست بھی امید ہے آپ لوگوں کا بھرپور فائدے والا رہا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ مفید اہم موضوعات کے ساتھ جو کہ کل کی طرح عملی طور پر ہماری زندگیوں کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے، تو اس کو ہم یہاں پر آج ڈسکس کریں گے۔ کچھ اپنے ہم آپ احباب کے سامنے تجاویز پیش کریں گے، کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اکثر آپ احباب سے سنیں گے، آپ کے تجربات سے، آپ کے مشاہدات سے ہم مستفید ہونے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے۔ تو میں اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ جی میری اسکرین آپ احباب کو نظر آ رہی ہے؟ ابھی شو نہیں ہوئی۔ اچھا جی بتائیے۔ جی جی ابھی نہیں تک شو نہیں ہوئی، تھوڑا ہو ٹائم گئی لے ہے لیں۔ جی۔ اچھا کچھ ساتھیوں ساتھیوں کے میں سے سامنے شو ہونا ساتھیوں میں بتائیے کسی کے جی پاس جی شو ہے؟ نظر آ رہے ہیں اب۔ جی شو نہیں ہوئی تک نہیں۔ ٹھیک ہمارے پاس تو نہیں ٹھیک ہے، نظر بہت آ رہی۔ شکریہ، بہت شکریہ، سلامت رہے جی۔ یہ معاشرے کے اندر ہم کہتے ہیں نا، موضوع ہمارا یہی ہے، معاشرے میں علماء کا قائدانہ کردار۔ تو یہ کوئی نہ ڈکی چھپی بات ہے، اور نہ کوئی ایک ایسی چیز ہم آپ احباب کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ جو کوئی بالکل ایک ہم کہہ لینا کہ غریب اور ایک ناشنا قسم کی چیز ہے۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے، لیکن جو سوچنے کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ بھئی آخر وہ کیا وجوہات ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہے معاشرے کے اندر دن بدن ان کا کردار وہ گھٹتا جا رہا ہے۔ تو اب ہونا یہی چاہیے تھا کہ علماء کرام جو کہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، علوم کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، تو جو کام انبیاء کرام کے تھے وہی کام علماء کرام کے ہیں۔ تو ہم مسجد نبوی کو اگر سامنے رکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کون سا عمل تھا جو آپ علیہ السلام جس کے بارے میں مسجد نبوی سے حکم صادر نہیں فرمایا کرتے تھے؟ ہر ایک حکم قرآن سے لے کر حدیث سے لے کر آپ انسانوں کی، صحابہ کرام کی جملہ ضروریات کو ہم دیکھ لیں، آپ علیہ السلام اس کو مسجد نبوی سے پوری کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ غزوات کے لیے جو وہ لشکریں ہوتی تھی ان کی تشکیل مسجد نبوی سے ہوتی تھی۔ جو بھی چیزیں آپ دیکھ لے، سیرت نبوی اٹھا کر دیکھ لے، تو آپ کو یہ چیزیں اس میں ظاہر اور واضح نظر آئے گی۔ تو اب وہ کیا باتیں ہیں کہ جو ہم نے چھوڑ دی ہے، جس کی وجہ سے ہم صرف ایک بالکل محدود ایک ایسے دائرے کے اندر سمٹ چکے ہیں کہ جس میں ہمارا کسی اور کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس قیادت والے انداز کو علماء کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قائدانہ قسم کی صلاحیتیں دی ہوتی ہے نا، اور یہ یقین مانے کہ یہ علماء ہی ہے کہ جن کی قیادت کے بدولت یہ امت مشکل حالات کے اس بور سے ان کی کشتی یہی علماء کرام ہی نکالیں گے۔ وجہ اس کی کیا کہ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے عام جو لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے صرف دنیا ہوتی ہے، لیکن ایک عالم دین جب کوئی فیصلہ کرتا ہے، کوئی قدم اٹھاتا ہے، تو اس کے سامنے قرآن، اس کے سامنے حدیث، اس کے سامنے آپ علیہ السلام، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا پورا ایک وہ پس منظر ہے، تاریخ ہے۔ اور سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی اگر میں نے کسی غلط طرف اس معاشرے کو لے کر میں چلا تو کل قیامت کے دن تو میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر وہاں پر میں کیا جواب دوں گا؟ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اب ہم یہاں پر انشاءاللہ العزیز ڈسکس کریں گے۔ پہلا سوال میرا آپ احباب سے ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس میں کنٹریبیوٹ کریں کہ آپ کی نظر میں ہمارے معاشرے کے اندر علماء کرام وہ کیا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کوئی مولانا ہر شکیل ایک صاحب، جی اسکرین تو میرے سامنے بھی شو نہیں ہو رہی، لیکن احباب میں سے بھی ایک بڑی تعداد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسکرین نظر نہیں آ رہی، بعض کو نظر آ رہی ہے۔ تو اس
پرابلم کو ہم یہ یوں سالو کر سکتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ سٹاپ کر کے دوبارہ شیئر کر لیں. جی جی اسکرین ہمیں بھی نہیں نظر آتی. آ کے بیٹھی ہیں دیکھ رہے ہو ہاتھ بھی ہیں ابھی ہاتھ دھو کے گئی ہوں. ہاتھ دھو کے گیس کو دیکھتی ہے جی. مائک اپنے آف کر لیں خواتین بھی. جی دوبارہ شیئر کر لیں ایک دفعہ سٹاپ کر کے. اسکرین نظر نہیں آ رہی. جی بتائیے. ابھی بھی جی نظر نہیں آ رہی. شو نہیں ہو رہی. سارا بلیک نظر آ رہا ہے. تو مفتی حسن صاحب پھر آپ شیئر کر دیجئے. میرے پاس تو یہ اسکرین شو ہو رہی ہے اور مجھے یہاں پہ اگر آپ احباب کو دکھ رہا ہو تو مجھے لکھا نظر آ رہا ہے کہ آپ کی اسکرین شو ہو رہی ہے. یہ میں اب سٹاپ شیئرنگ بٹن پہ کلک کر رہا ہوں تو ختم ہو گئی. نہیں ابھی بھی شو نہیں ہو رہی. مفتی حسن صاحب آپ ہی شیئر کر دیجئے. جی شکیل صاحب اپنا مائک آن کیجیے گا. ٹھیک. جی دوبارہ سے آپ نے شیئر کر لی اسکرین. وہ نہیں وہی مسئلہ اس میں آ رہا ہے. میرے پاس تو شو ہو رہی ہے اور مجھے دکھا بھی رہی ہے, وہ لکھا ہوا آ رہا ہے. اچھا لیکن ابھی آپ کر دیں. جی کس سلائیڈ نمبر سے آپ چل رہے ہیں شکیل صاحب؟ 228 228. ٹھیک ہے آپ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں اور ٹھیک. جی ہاں ہم انشاءاللہ اس دوران کام کرتے ہیں اس پہ. شکریہ جی شکریہ. اچھا سوال میرا آپ احباب سے یہی ہے کہ بھئی ہمارے معاشرے کے اندر جو علماء کرام کون کون سے کام وہ کر سکتے ہیں, کس قسم کی قیادت علماء کرام ادا کر سکتے ہیں, تو اس حوالے سے ہر ایک ساتھی ہے کہ ایک جملے میں اپنے ما فی الضمیر کی وضاحت کرے. جی کون کون سے ایسے کام ہیں بتائیے. جی آپ اسکرین شو ہونے لگ گئی ہے. ٹھیک جی بہت شکریہ. تو بتائیے ساتھی. جی میں عرض کرنا چاہوں گا یہ محمد کہ اطہر صاحب فرمائیے. علماء کرام جو ہیں وہ معاشرے کے اندر سب سے پہلے یہ ہے کہ جو معاشرے کا جو اہم کردار ہے وہ ہمارا بچہ ہے. تو ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اگر سوچ سمجھ کر اور ایک مثبت انداز کے اندر قدم اٹھائیں تو بالکل انشاءاللہ بہت بہتری سامنے آئے گی. بالکل بہترین. جی ماشاءاللہ فرما رہے تربیت کے حوالے سے, اور حقیقت یہی ہے کہ جس طرح والدین ہوتے ہیں نا وہ تربیت کرتے ہیں اپنی اولاد کی, تو اس طرح علماء کرام وہ تربیت کرتے ہیں پورے نسل کی, ایک معاشرے کی, معاشرے سے نکل کر پھر اپرادھ پھیرتے ہیں اور پھر وہ جا کر پورے ملک کو اور پوری امت کو لے لیتے ہیں. تو کمنٹس میں بھی ماشاءاللہ ساتھی اپنے اپنے وہ اظہار کر رہے ہیں. کچھ احباب کہتے ہیں کہ بھائی جی معاشرے میں. جی حارث بھائی فرمائیے. جی میرا بھی یہ ایک مشورہ تھا جو آپ نے سوال کیا, یعنی تربیت کے حوالے سے اکثر ہمارے جو دینی طبقہ ہے, علماء ہے, خصوصاً جو قراء حضرات ہیں, اس میں یہ ایک خامی بھی میں کہہ دوں گا کہ بچوں کو پڑھانے, اس کو سمجھانے کا جو رواج ہے وہ کم ہے, مگر اس پہ بھوت سنوارنا یہ بہت زیادہ ہے. جو بچہ یعنی پڑھ سکتا ہے وہ محبت اور پیار کے ساتھ پڑھ سکتا ہے, تو اس کو ڈنڈا اٹھانا, تو جو وہ تھوڑا کچھ پڑھ سکتا ہے وہ ڈنڈے کی وجہ سے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو جی علماء اور ہمارے قراء حضرات اگر اس کے بجائے پیار و محبت کے ساتھ اس کے سوچ کو کھینچ لے اپنی طرف, جب وہ آپ کے ساتھ یعنی استاذ کے ساتھ مانوس ہو جائے تو پھر وہ اچھے انداز میں سبق بھی پڑھ سکے گا, اور پھر یعنی ڈیلی بیسس پہ وہ بہت شوق و محبت کے ساتھ حاضری بھی یقینی بنائے گا. تو یہ اگر بہترین. ہماری یعنی بہت ہی کمی ہے ہماری دینی یعنی طبقے میں. جی بہت شکریہ جی. السلام جی علیکم. سر وعلیکم میں السلام. مزید بات
جی اطہر بھائی. اچھا جی میں مزید اسی پہ بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا جو علماء کرام ہیں، قرہ حضرات وغیرہ ہیں، اکثر اس طرح بھی ابھی کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جو الحمدللہ جو قرہ حضرات ہیں وہ بھی علماء کرام ہوتے ہیں. تو میں جی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی علاقہ ہوتا ہے تو والدین جیسے بھی اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہوں، لیکن وہ ایک دفعہ جی اس کی انگلی پکڑ کر قاعدے کے لیے پڑھنے کے لیے اس کو ضرور بھیجتے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب قاعدہ پکڑ کے بچہ آپ کے پاس آتا ہے، اگر اس وقت اس کی تربیت کر دی جائے، اس کی ان کا ذہن سازش کر دی جائے، تو انشاءاللہ جی اس کے بہت ہی بہترین نتائج آنے والے ہیں. وہ بچہ پھر آگے جا کے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کچھ بھی بنے، لیکن اس کو بہترین. اتنا ضرور معلوم ہوگا کہ میں ایک اچھا اور پکا مسلمان ہوں، میرے یہ فرائض بنتے ہیں. تو بہترین ہمیں وہیں سے ماشاء اللہ. السلام ابھی علیکم. ہدایت لینی چاہیے. آپ دونوں احباب نے ابھی تک ایک ہی پوائنٹ کے اوپر مولانا گفتگو کی، صاحب کوئی یہ اور ساتھی اس کے السلام علاوہ السلام مولانا دو علیکم صاحب مفتی پوائنٹ. صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سعید اللہ صاحب. جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ درس قرآن، درس حدیث کے ساتھ ساتھ علماء اگر خدمت خلق میں حصہ لے، جس طرح آج بہترین. کل سوشل میڈیا پر لوگ آتے اور مختلف ممالک سے لوگ جو ہے نا اس پر اعتماد کرتے اور پیسے بیچتے ہیں، وہ غریبوں کے ساتھ وہ امداد کرتے ہیں. تو ان پر اگر لوگ اعتماد کرتے ہیں، تو اگر علماء اس میدان میں آئے اور یہ کام کرے کچھ ساتھی مل کے، تو ان کے پاس تو قرآن بھی ہے اور حدیث کی تعلیمات بھی ہیں، تو لوگ اس پہ زیادہ اعتماد کریں گے. اور جو ماشاء اللہ. علماء اپنے علاقے میں اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو الحمدللہ اس کا اثر جو ہے نا وہ دوسرے علماء کی بنسبت جو صرف مدرسے اور جی مسجد تک وہ محدود ہے، اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. جی 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 بہت ہی بہترین پوائنٹ کی طرف سعید اللہ شاہ صاحب نے اشارہ فرمایا ہے. اور یہ یقین مانیں آج کے دور میں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں نا، آپ ان کے اثر اور رسوخ کا اندازہ نہیں کر سکتے، ان کے حلقہ اثر کا. وہ جو بات کرتے ہیں نا وہ من و عن تسلیم کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بات میں اثر بھی رکھتے ہیں. ایسے نہیں ہے، کیونکہ جو لوگوں کا بھلا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ظاہر سی بات ہے ان کو بھی نوازتے ہیں. تو یہ جو بنیادی چیز انہوں نے ارشاد فرمائی کہ بھائی ہم معاشرے کے اندر ہمارا جو کام ہے وہ تو ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ کسی کے اوپر ہمارا احسان نہیں ہے. اگر ہم قال اللہ قال الرسول والے ہیں تو الحمدللہ اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت بہت جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے. تو لیکن ساتھ میں اگر ہم کچھ اور رفاہی کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر میں آپ کو اپنے علاقے کی بات بتاتا ہوں. ہمارے علاقے کے اندر ایک تھے، وہ حاجی صاحب ابھی فوت ہو گئے رحمہ اللہ. انہوں نے ایک سوچا کہ بھائی یہ معاشرے کے اندر ہمارے کچھ بیوائیں ایسی ہے کہ ان کے کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں ہے، سورس آف انکم نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی کمانے والا نہ ہو تو کہاں سے آئے گا. اور وہ ہے بھی با حیا، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے نہ مانگتی ہے. تو انہوں نے کوئی ایسا ترتیب ایک نظام بنایا کہ بھائی ہر مہینے کے بالکل پہلے ہی ہفتے کے اندر وہ وہاں پر جا کر ان کو ان کے گھر کے جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں کھانے کے حوالے سے وہ پہنچا دیا کرتے تھے. یہ کام جب انہوں نے شروع کیا، یقین مانے نا اتنا لوگوں کا بھلا ہونے لگا، اور وہ خود اس کام کی نگرانی کرتے تھے. مستحق لوگوں تک ان کو اس راشن کو پہنچانے کی وہ مکمل کوشش کیا کرتے تھے. تو اب پورے گاؤں وہ ایک جانب اور ایک وہ اکیلے حاجی صاحب جن کا یہ کام تھا نا وہ ایک جانب تھے. پھر وہ جو بات کرتے تھے اس میں وزن بھی ہوتی تھی، ان کا ایک اثر بھی ہوتا تھا، کیونکہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ ماشاءاللہ خرچ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور وہ سارے نیک لوگ ان کے ساتھ تھے، اسی ترتیب سے وہ جا رہے تھے. تو اگر ہم علماء میں ابھی آپ کے سامنے کچھ مثال بھی پیش کروں گا ہمارے اسلام آباد کے اندر یہ جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کی، کہ وہ کیا کیا کام کرتے ہیں. وہی کام ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی سے حضرات صحابہ کرام خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ کیا کرتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ بھئی ہم کیوں اب اپنی جگہ پر وہ قناعت پسند ہو کر بیٹھ گئے ہیں، ہم کیوں یہ سمجھ چکے ہیں کہ بھئی صرف امامت صرف خطابت ہی میری ذمہ داری ہے اور کچھ نہیں ہے. بھئی اگر آپ نے امپیکٹفل بننا ہے تو پھر جا کر عمل میں معاشرے میں کچھ ڈیلیور کرے. آپ کچھ ڈیلیور کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے. اور یقین مانیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی ایڈ کروں، معاشرے کے اندر آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو پیسے دینا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح مصرف میں استعمال ہو، لیکن قسم میں کہا کہ اگر یہ بات کروں تو خانس نہیں ہوں گا، مبالغہ بھی نہیں ہوگا، کہ ان کو اعتماد والے مل نہیں رہے کہ بھائی جو ان کے پیسوں کو صحیح مصرف میں خرچ کر سکے.
اور ہم علماء ہم پیچھے پیچھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم اگر آگے بڑھیں گے, یہی ابھی آگے میں آپ احباب کو مزید بتاؤں گا, یہ جو مسجد رحمت اللہ عالمین ابھی آنے والی ہے اس کا تذکرہ, وہ لوگ اب جو بھی خرچ کر رہے ہیں وہ لوگ لا کر ان کے ساتھ مدد کر رہے, وہ اپنی جیب سے تھوڑی لگا رہے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس جگہ پر پہنچا دیا ہے کہ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو واقعی کر رہے ہیں کچھ کام. جی مفتی حسن صاحب اگلے سلائیڈ کی طرف لے جائیں. علماء کے معاشرے میں کردار کی چند مثالیں ہیں جی. درپیش مسائل کا شریعت کی روشنی میں حل پیش کرنا. ہر امام صاحب, ہر خطیب صاحب, ہر مدرس, معلم, ہر قاری صاحب, ان کی یہی وہ ہوتی ہے کہ بھائی جو بھی ان کے پاس آئے, کوئی مسئلہ ہو, کوئی ہو, تو اس کا حل وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کو پیش کر دے. الحمدللہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں جی. اپنے قول و فعل سے معاشرے میں تبدیلی لانا, یہ ہوتی ہے وہ کردار سے لوگوں کو متاثر کرنا. دیکھیے ہمارے گفتار سے وہ چند ایک اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو متاثر کروا سکتا ہے, ان کی دل کی دنیا بدل سکتا ہے, لیکن جو لوگ متاثر ہوتے ہیں نا وہ کس سے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ انسان کی کردار سے متاثر ہوتے تھے. حضرات صحابہ کرام کیوں کہتے تھے کونو مثلنا, ہم جیسے ہو جاؤ, ہم جیسے, وہ کردار کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دیتے تھے, اس لیے وہ متاثر کن تھے معاشرے میں, اسی لیے انہوں نے حق ادا کر دیا جو کام ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. تو یہی ایک امام کا بھی اور ایک عالم دین کا بھی ہونا چاہیے, اپنے کردار سے وہ معاشرے کو, لوگوں کو ایک ایسا پیغام دے کہ ہر کوئی کہے کہ بھائی واقعی ہے تو یہی ہمارے مولانا صاحب ہیں. جی تعلیم و تعلم کی فضا قائم کرنا, وہ بھی الحمدللہ ہمارا ہر مسجد و مدرسے کا منظر پیش کر رہا ہے. اگر وہاں پر یہ درس و تدریس نہ بھی ہو تو روزانہ کے درس وغیرہ تو وہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں. رفاہی کاموں میں پیش رہنا, جیسے سعید اللہ شاہ صاحب نے فرمایا, تو امام کی ذمہ داری وہ یہ بھی ہوتی ہے اس کو پورے جو اس کا محلہ ہے, جس یا اکیلے ہے جس ٹاؤن میں وہ امامت کر رہا ہے, اس کے اوپر اس کی نظر ہونی چاہیے کہ بھئی یہاں پر کون ایسے ہے, تو لہٰذا ان کاموں میں بھی ان کو پیش رہنا ہوگا. جی معاشرے میں حوصلہ شکنی کے وقت صبر سے کام لینا. اچھا اب ہم اگر ہر طرح کے لوگ ہمارے موافق بن جائے تو پھر تو بات ہی الگ ہے, لیکن یہ ہو نہیں سکتا. ہمارے ہاں وہ ایک ضرب المثل ہے نا کہ ہاتھ کی تمام انگلیاں وہ ایک برابر نہیں ہوتی, ظاہر سی بات اس میں تفاوت ہوتا ہے. تو لوگوں کے وہ ذہن, ان کے رویے, ان کا برتاؤ وہ بالکل الگ الگ ہوتا ہے. تو معاشرے میں آپ کی کبھی کبھی حوصلہ افزائی ہوگی اور اکثر اوقات یہ ہوگا کہ آپ کی حوصلہ شکنی والی صورتحال ہوگی, لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنے اس وقت میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا, اس وقت بھی اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کو اپنے سامنے رکھنا ہے. اور آخری اپنے آپ کو ایک قائد اور رہنما کے روپ میں دیکھنا, یہ بہت ضروری ہے. ہم خود کو کچھ سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارے ایک ساتھی تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہ جو علماء اور عالمات ہیں نا, ان کی مثال گھوڑے کی ہے. گھوڑے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اسے اپنی طاقت کا اندازہ نہیں کہ اللہ نے اس کو کتنی طاقت سے نوازا ہے, کہ اگر اس کو پتہ چل جائے نا تو یہ پتہ نہیں کیا کرے گا. تو ہماری حالت بھی اسی طرح ہی ہے, ہم خود کو اس نظر سے دیکھتے ہی نہیں ہے. بھائی اگر میں ایک مسجد کے مصلی پر, میں ممبر پر بیٹھتا ہوں, مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کچھ رکھا ہے نا, تبھی تو میں جا کر اس منصب پر کھڑا ہوا ہوں اور کھڑا ہوں گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا ہے تو مطلب میرے اندر کچھ ہے. تو اس کو لے کر بھائی میں اپنے آپ کو اس روپ سے دیکھوں, اور جب انسان اپنے بارے میں خود سے سوچنا شروع کرے تو پھر یقینی بات ہے پھر وہ ایک قدم بھی اٹھائے گا, وہ آگے بھی بڑھے گا اور اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی آگے چلائے گا. پھر جی آگے بڑھائیے. جی یہ میں وہ آپ کے سامنے جو بات کر رہا تھا مسجد رحمت اللہ عالمین کی, ذرا آپ احباب اس کو دیکھ لے ویڈیو کو. جی پلے کر دیجیے. میں اگر خلاصہ پیش کرنا چاہوں تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہے. اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟
تو مسجد رحمتہ العالمین آ جائے, یہاں پہ دسترخوان بھی ہے, فریج بھی ہے, اپنا کھانا کھا لے. شکیل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی آ رہی ہے, آ رہی ہے. بس ٹھیک. اگر وہ تھکا ہوا ہے مسجد کے اندر آ جائے, یہاں پر آرام گاہ ہے, آرام کر لے. اگر وہ بیمار ہے تو یہاں پہ مسجد کلینک موجود ہے, ڈاکٹر سے آ کے علاج کروا لے. اگر وہ اپنے گھر بھی بیٹھا ہے اور آپ کے پروگرام دیکھ رہا ہے اور وہ بیمار ہے تو ابھی ہماری ٹیلی میڈیسن سینٹر پہ کال کرے. مسجد رحمتہ العالمین میں ڈاکٹرز موجود ہیں, وہ ویڈیو کال کے ذریعے اپنا علاج کر سکتا ہے. اور اگر وہ اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں اور وہ تکلیف کو برداشت کر رہا ہے, جامع مسجد رحمتہ العالمین میں آ جائے, یہاں پہ مسجد فارمیسی ہے, اور یہاں سے آ کے دوائی حاصل کر لے. اگر وہ شخص اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے پریشان ہے اور میٹرک کی عمر میں ان کی ٹیوشن کا ارینج کرنا چاہتا ہے تو اپنے بیٹے کو یہاں پہ اور بیٹی کو مسجد رحمتہ العالمین میں بھیج دے, یہاں پہ مسجد ٹیوشن سینٹر موجود ہے. اگر اس کے بچے جوان ہو چکے ہیں یا کسی بھائی کی بہنیں جوان ہو چکی ہیں یا کوئی بیوہ ہے, کوئی خوشحال شخص ہے, وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی عزت کے ساتھ اور خرافات سے بچ کے کرنا چاہتا ہے, وہ کسی بھی طبقے سے ہے, تو یہاں پہ آ جائے. مسجد رحمتہ العالمین میں بہترین مسجد میرج ہال موجود ہے, شادی کر لے. جی احباب, تو یہ دیکھیں نا کتنے سارے کام ہیں ماشاءاللہ جو اس ایک مسجد سے ہو رہے ہیں. یہ کوئی نہیں کہ ایک مسجد کے اندر ایک کام ہو رہا ہے دوسرے کے اندر, یہ سارے شعبہ جات ایک ہی مسجد سے کنٹرول ہو رہے ہیں, اسی سے چل رہے ہیں. اس کے بارے میں اگر آپ احباب سرچ کرنا چاہتے ہیں, قریب کے کوئی ساتھی ہے تو وہاں جا کر وزٹ کریں. یقیناً آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے اور ان لوگوں نے کیسا ایک زبردست اسلامی قسم کا نظام بنایا ہوا ہے جو اتنے سارے لوگوں کا وہ بھلا کر رہے ہیں. آج کے معاشرے کی جو بنیادی ضروریات ہیں, کھانا پینا اور اسی طرح دوائی, بیمار ہو کر بندے کے پاس اگر پیسے نہ ہو علاج کرنے کے تو پھر یہ چیزیں ان کے دسترس میں ہو تو کتنا بڑا خیر ہے جو لوگوں کو پہنچ رہا ہے. اچھا, اب اگر آپ احباب یہ کہیں کہ بھائی اس کے لیے تو بہت سارے وسائل چاہیے, بہت سارے پیسے چاہیے, تو بھائی آپ کسی ایک کام سے شروع کریں نا, ایک سے شروع کریں. مثال کے طور پر آپ کہیں کہ بھائی میں اپنے ہمارے محلے کے اندر جو بھی ہے نا, میں ایک وقت کا ان کو کھانا کھلاؤں گا, ایک دن کا کھلاؤں گا, 2 دن کا کھلاؤں گا. تو اسی سے آپ شروع کریں. آپ یقین مانیں آپ کے دوسرے تیسرے دن آپ اپنے استعداد کو دیکھیں گے کہ اس میں اضافہ ہوگا. 2 کے بجائے پھر 4 کو آپ کھلائیں گے, 4 کے بجائے 6 کو کھلائیں گے. کھانے کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے دوائیوں کا بھی انتظام آپ شروع کر دیں, کوئی اور نظم آپ شروع کر دیں. بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ہو سکتی ہے. جی اچھا جی, اسلامی معاشرے میں مساجد اور ائمہ مساجد کا کردار, تو مسجد کے امام کا معاشرے میں قائدانہ کردار ادا کرنا, اس کی مثال یہ آپ احباب نے ابھی دیکھ لی. اور ہمارے ہاں تو ہوتا بھی الحمدللہ وہ یہی ہے کہ اگر کوئی مصالحت ہو, کوئی صلح ہو یا دیگر کوئی چیزیں ہو تو اس میں جب ائمہ مساجد وہ شامل ہو جاتے ہیں تو وہ یقیناً کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں. مسجد کے ممبر سے یکجہتی, بھائی چارے اور امن کی صدا بلند کرنا بہت ہی اہم چیز ہے مسلمانوں کے لیے, اور یہ ہونا بھی ضروری ہے. مسجد کو ایک اسلامی کمیونٹی سینٹر کی حیثیت دینا کہ جس سے سب لوگوں کا وہ بھلا ہو رہا ہو, ہر ضروریات زندگی وہ اس سے پوری ہو رہی ہو. جی ہر مسجد میں مسجد نبوی والے سارے اعمال زندہ کرنا, جو اعمال آپ علیہ السلام اپنے مسجد میں کیا کرتے تھے وہی اعمال ہم ہر مسجد میں کرنے والے بن جائے تو یقین مانے معاشرے میں ایک ایسی مثبت تبدیلی آئے گی کہ جس کے بارے میں ہم نے بہت ہی اگر ہم کہیں نا کہ ایسی سماجی تبدیلی ہوگی کہ جو صرف ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ اب وہ یقیناً ہمارے پاس آئے گی, اور علماء کرام ہی اسی طریقے سے یہ کر سکتے ہیں. جی یہاں پر ایک واقعہ ہے آپ احباب کے سامنے, قبیلہ دوس کے قبول اسلام کا واقعہ. ان کے جو یہ سردار حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ آئے مکہ مکرمہ میں, تو مشرکین نے کہا کہ بھئی اپنے کانوں میں رویہ ٹوس لو, اور یہاں پر ایک شخص آیا ہوا ہے ورنہ ایسا نہ ہو کہ تجھے بھی اپنی باپ دادا کے دین سے پھرا دے. تو پہلے تو انہوں نے کانوں میں رویہ ٹوس لی, پھر سوچا کہ بھئی میں تو ایک سردار ہوں قبیلے کا اور میرے ماتحت تو لوگ ہیں اور عاقل بالغ ہوں, کوئی عام ایوی قسم کا بندہ تو نہیں ہوں میں, تو لہٰذا انہوں نے وہ رویہ نکال لی اور جا کر جب آپ علیہ السلام کی تعلیمات سنی, اسلام کے بارے میں جانا, قرآن سنا, تو فوراً ہی آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور آپ علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنے قوم کے پاس گئے, ان کو دعوت دی. ان کی قوم بھی
उनकी वजह से वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो गई। देखिए कबीला दोस वो इस्लाम में दाखिल हुए इनके सरदार की वजह से, ठीक है। इसी तरह अगर हम मदीना मुनव्वरा के बारे में देखें, जहां पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्तिदा में हजरत अम्मार इब्न यासर रजी अल्लाह ताला अन्हु गालिबन उनको भेजा था, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको भेजा, वो जाकर तालीमात देते थे। तो उनकी वजह से वो किस तरह से लोग वहां पर जब सरदार मुसलमान हो जाया करते थे। तो यहाँ पर अब आप अहबाब से ये सवाल है कि एक कबीले के सरदार के इस्लाम कबूल करने से पूरे कबीले ने कैसे इस्लाम कबूल कर लिया, क्या समझते हैं आप अहबाब? जी, माइक्स भी ऑन कर दिए गए हैं। अतहर साहब सबकी तरफ से फर्ज कफाया अदा करते रहते हैं, तो वो नहीं बोलें, उसके अलावा अहबाब जो अभी तक नहीं बोले वो शिरकत फरमाएं, और चैट बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जो साथी बोले तो वो अपना नाम और शेयर जिक्र करके फिर अपना जवाब जिक्र करें। जी, डॉक्टर सैयद साजिद हसन लाहौर से बात कर रहा हूँ। ये जो कबीले का सरदार होता है उसके साथ उस कबीले की बहुत सारी ज़रूरियात जो है मुंसलिक होती हैं और वो उसके ज़रिए से उनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं, इसलिए वो जो हुक्म देता है तो उसका एक असर होता है और उस असर और रसूख की वजह से लोग फिर उसकी बात मानते हैं। इस वजह से लोग जो है वो माशाअल्लाह कबूल करते हैं। माशाअल्लाह, बेहतरीन सईद साजिद साहब, बेहतरीन बात। जी, कोई और साथी इस पे कुछ ऐड करे? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, शिराज साहब। जी, पेशावर से बात कर रहा हूँ। और हजरत असल में कबीले का सरदार इस तरह होते हैं कि वो पूरे कबीले को एक इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रखते हैं। तो कबीले का सरदार जो भी फैसला करते हैं तो बाकी लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि वो अपने वो इत्तेफाक और भाईचारे को कायम रखना चाहते हैं। जी, यही मेरे राय इस वजह से होता है। ठीक है, बेहतरीन, माशाल्लाह। जी, कोई और साथी बताइए? जी बताइए। माशाल्लाह, हम आप अहबाब के तजर्बात से और आपके आरा से मुस्तफीद होना चाहते हैं। जी, अच्छा, कुछ चैट बॉक्स के अंदर साथियों ने लिखा है तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि वो फरमा रहे हैं कि वाकई सरबराह मुराद इमाम मस्जिद भी हो सकता है या दूसरा कोई भी शोबा। जब सरबराह बाअमल होगा तो रियाया खुद ब खुद बाअमल होगी। बहुत खूब। और इसके अलावा भी साथियों ने कुछ मुख्तसर जुमलों के अंदर लिखा है, लेकिन सबकी तकरीबन यही मुराद है कि असर और रसूख है, जिसकी वजह से उनकी कौम ने भी उनकी बात को तस्लीम किया और उस सरदार ने उस कौम से अपने इस असर और रसूख का और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का फ़ायदा उठाते हुए उन सबको मुसलमान करवा दिया और उन सब के ऊपर अपनी बात को मनवा दिया। जी, बेहतरीन। जी, बिल्कुल इसी तरह ही होता है। देखिए, एक तो बात यह है ना कि सरदार जो होते हैं वो ऐसे ही वहां जाकर उस मनसब पे तो नहीं बैठे होते हैं ना, जाहिर सी बात है उनका एक असर होता है, वो मुआशरे के अंदर अपना एक असर और रसूख रखते हैं, एक हैसियत होती है उनकी, एक मकाम होता है, उसकी वजह से लोग उनकी बात मानते हैं और वो कहते भी है अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, इस तरह कभी कहा जाता है। लेकिन बहरहाल ये चीज जो है ना वो अपने असर के बगैर, के आप अगर अपने मातहतों के ऊपर आपका असर नहीं तो आप अपनी कोई भी बात उनसे नहीं मनवा सकते, लेकिन अगर आपका असर होगा तो आपका सिर्फ अपनी बात को होंठों तक ले आना ही उनके लिए हर्फ आखिर होगा, बस आपकी बात, और वो फौरन वहां पर समियाना व अताअना वाली सूरत हाल होगी। तो अपने असर और रसूख का मुअस्सर इस्तेमाल। अब इस मौजू को अगर हम माकबल के साथ जोड़े, उलमा का मुआशरे में कायदाना किरदार, तो अब आप अहबाब इसको इस तरह से एंगेज करें कि देखिए हम मुआशरे में तभी मुअस्सर अंदाज में कायदाना किरदार अदा कर सकते हैं कि अगर हम वहां पर अपना असर और रसूख रखते हो।
اگر اثر و رسوخ ہمارا وہاں پر ہو تو یقینی طور پر ہمارے اندر جو قائدانہ صلاحیتیں ہوگی وہ بہترین انداز میں استعمال ہوگی. لیکن اب سوال پھر یہی ہے کہ بھائی جو یہ اثر و رسوخ ہے تو اس کو کس طرح سے لایا جائے. یہاں پر یہ سوال ہے کہ بحیثیت عالم دین آپ اپنے اثر رسوخ کا مؤثر استعمال کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیے میں جواب آپ احباب سے لوں گا، تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں. اثر و رسوخ ہوتا اکثر احباب کے پاس ہے، اکثر کے پاس، میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر کے پاس ہوتا ہے. کوئی اس کو استعمال کس طریقے سے کرتا ہے اور کوئی کس طریقے سے کرتا ہے. تو آپ احباب بتائیے کہ مؤثر انداز میں اپنے اثر رسوخ کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں. جی عملی نمونے سے ایک ساتھی نے، فہد نور صاحب، انہوں نے بتایا بالکل بہترین ہے جی. عملی نمونہ آپ بنیں گے معاشرے میں تو دیکھیے پھر کہ کیا کیا ہوتا ہے. بہترین ہے جی. کوئی اور ساتھی بتائیے. ماشاءاللہ بتائیے جی، بتائیے جو ابھی تک نہیں بولے کل سے. خدمت خلق سے محمد مصطفی صاحب. بالکل. اچھا مائک بند ہے سب کے. اچھا عائشہ نور صاحبہ ہے. جی بہت جی شکریہ جی. ادب و جی اخلاق مائک سے کھول بھی دیتے، مائک کھول دیجیے جی. مائک کھول دیا گیا. ادب اور اخلاق السلام سے علیکم عبید ورحمۃ الرحمان اللہ صاحب. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی منصف خان صاحب. میرا تعلق پشاور سے ہے اور آپ نے لیا. میرے خیال میں اس کے لیے ہم ایک حدیث پر عمل کریں تو بہت بہتر ہوگا، اور وہ حدیث بتائیے. یہ ہے اشفعوا فلتوجروا، کہ جائز امور میں ہم سفارش کریں اور لوگوں کا. مثلا جی ایک طالب علم کو مدرسے میں داخل کرنا ہے، اسکول میں داخل کرنا ہے وغیرہ. یہ ایک میری ذہن تھا. بہترین ہے. بالکل یہ بھی ایک ہو سکتا ہے، ایک ذریعہ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ السلام منصف علیکم خان سر، صاحب. مجھے بولنے کی اجازت ہے؟ بالکل بالکل بولیے. جی سر، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ علماء کرام اپنا اثر و رسوخ اس انداز میں بہت ہی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ مشاورت سے چلا جائے. ابھی میں محلے کے اندر امام ہوں تو میں اہل جی محلے جو با اثر لوگ ہیں ان کو اپنی مشاورت میں رکھوں اور ان کو اپنے اعتماد میں لے کر اپنی جو دینی بات ہے اچھے انداز میں ان کے سامنے رکھوں. جب ان کے سامنے رکھوں گا تو پھر وہ دیگر لوگوں تک پہنچانے میں مجھے بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. جی بہترین ہے. بہترین. باہمی مشاورت سے جو کام کرتے ہیں، کردار و عملی نمونہ فیاض عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ بھائی اگر آپ کسی کو عزت دو گے، آپ ان سے مشورہ کرو گے تو ظاہر سی بات ہے بدلے میں وہ آپ کو عزت دیں گے. اگر آپ ان کی بات کو توجہ سے سنو گے تو وہ آپ کی بات جو آپ ان کو سنائیں گے وہ سنیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے. تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ جو آپ نے اکثر خدمت خلق اور اپنے عملی کردار سے لوگوں کو مائل کرنا اور لوگوں کے اندر جا کر وہ ان کے جو مسائل ہے سننا، یا جو کام آپ کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں جائز امور میں ان کی سفارش کرنا اہلیت رکھتے ہوں تو جیسے منصف خان صاحب نے فرمایا، اور محمد اسلامی حارث طریقے سے عوام الناس کی ضروریات کو پورا کرنا. جی محمد حارث پشاور سے. جی جی حارث بھائی. اس میں جی اخلاق کا بھی بڑا دخل ہے. اگر یعنی ہمارے خطبہ حضرات ہے، ائمہ حضرات ہے، تو وہ اس کا یہ یعنی وہ طریقہ ہو، اس کا یہ اخلاق ہو کہ اس کے مقتدی میں کوئی امتیاز نہ ہو. جو بھی ہو اس کا مقتدی ہو، چاہے وہ وکیل بالکل. ہو یا چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ ایک مدرسے کا طالب علم ہو، چاہے وہ ریڈی والا ہو، سب کے ساتھ جی ایک انداز میں پیش آنا. تو یہ بھی یعنی بہت اعلیٰ یعنی نمونہ بننے کا ایک اصل بات بھی ہے. تو یہ جی اثر رسوخ بھی بہت اچھا ہے جی. بہترین ہے جی ماشاءاللہ. بہت بہترین آپ نے فرمایا. سب کو ایک ہی طرح سے ڈیل کرنا یہ بھی ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے اور تفاوت وہ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جو معاشرے میں عملی طور پر بہت کچھ کام وہ کر سکتے ہیں. جی مفتی حسن صاحب اگلے سلائیڈ کی طرف. یہاں پر چیٹ باکس میں محمود الرحمن صاحب سوراب بلوچستان سے فرما رہے ہیں کہ کسی بھی گروہ، قوم و قبیلہ اپنے سردار کو منتخب کرتا ہے تاکہ وہ ان کے تمام امور پر ان کے مشورے سے فیصلہ کر سکے، اور یہی فلسفہ اسلام کے نظریہ خلافت و امارت کا ہے. اور اسی طرح خاندان کے سربراہ
تدبیر منزل کا سربراہ ہوتا ہے وہ خاندان کے مفاد میں فیصلہ کرتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ قبائل میں بھی ان کے سردار جو قبیلہ کے مفاد میں فیصلہ کریں وہ پورے قبیلہ پر لاگو ہوتا ہے۔ تو حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام میں بھی یہی ہوا کہ پورا قبیلہ دوس مشرفہ اسلام ہوا۔ بہترین نقطہ انہوں نے عرض کیا ہے اور بہترین ہے ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، یہ اپنے اثر رسوخ کی ہم بات کر رہے تھے نا، تو اس ویڈیو کو آپ احباب غور سے دیکھیں۔ میں صرف یہاں پر اتنا بتا دوں ابتدا میں، یہ جو سٹارز آپ کو نظر آ رہے ہیں ستارے، یہ سٹار فش ہیں، مچھلیوں کی ایک قسم ہے۔ تو سمندری طوفان نے ان کو باہر نکال پھینکا ہے۔ اب ایک بوڑھا شخص آتا ہے اور ایک بچہ، تو دیکھیے دونوں کے عمل کو دیکھیے آپ احباب، یہ دونوں کیا کرتے ہیں، پھر اس میں مزید بات کرتے ہیں۔ یہ ساری مچھلیاں وہ باہر پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ بچہ ہے، یہ ایک کیک اٹھا کر سمندر میں پھینک رہا ہے، بابا اسی طرح وہ کڑا ہے۔ What are you doing, kid? Sending the starfish back to the sea. The storm last night must have washed him ashore. They must have been suffering all night. Time to send him home, I guess. But kid, there's way too many of them. Can't send them all back home. Won't make much of a difference. It makes a difference to that one. یہ بابا نے اس کو کہا کہ بھئی اتنی ساری مچھلیاں ہیں تو ایک آدھ کو بچا کر بھی کیا کر لو گے، مطلب سب کو تو نہیں بچا سکتے نا، تو چھوڑ دو۔ بچے نے کہا سب کو تو نہیں بچا سکتا، لیکن جتنا کر سکتا ہوں اتنا تو کر سکتا ہوں نا۔ تو اس نے وہی مچھلی جو اس کے ہاتھ میں تھی پھینک دی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ اس کے اندر وہ زندگی کے آثار پھر سے رونما ہو گئے۔ تو یہی بات میں نے آپ احباب سے ابتدا میں کر دی کہ بعض اوقات بہت سارے کام ہوتے ہیں نا، رفاہی کام کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی میں اس کو پوری طریقے سے نہیں کر سکتا۔ یا میں اگر آپ کو ایک اور بات بتا دوں اس انداز میں مثال دے کر کہ بھائی میں نے آپ کو جو بات بتا دی ہمارے گاؤں کے اندر جو یہ نادار اور مستحق لوگ ہیں ان کا کچھ بھلا کرنے کی، تو اگر میں یہ سوچوں کہ بھائی میں سب کا نہیں کر سکتا، تو اس کا یہ مطلب بھی تو نہیں کہ میں ایک کا بھی نہ کروں۔ تو میں اگر اپنے ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھ کر بیٹھ جاؤں تو یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی سب کا میں نہیں کر سکتا لیکن ایک کا تو کر سکتا ہوں، ایک گھرانے کی میں ذمہ داری لوں۔ ایک سے آپ شروعات کریں۔ دیکھیں ہمارے ہند سے جو ہے عدد وہ ایک سے شروع ہوتے ہیں، تو اسی ایک سے آغاز کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنے عدد آگے آپ پار کر جاتے ہیں اور کتنا کام آپ کرتے ہیں۔ تو اپنے اثر رسوخ کو اگر ایک تک ہی ہے تو اس ایک سے آپ آغاز کریں، آگے پھر آپ خود دیکھیے گا کہ کتنا اس میں آپ آگے بڑھیں گے۔ تو اثر رسوخ کے مؤثر استعمال کی چند مثالیں آپ احباب کے سامنے ہیں۔ پہلے لوگوں کے کردار کی تعمیر۔ بھائی آپ کو لوگوں کا کردار بنانا ہوگا۔ جب آپ ان کو با کردار بنانے میں کامیاب ہوں گے اسلامی اصولوں کے حساب سے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ آپ کی بات کو توجہ دیں گے، اہمیت دیں گے، اس کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ با اخلاق معاشرے کی تعمیر۔ با اخلاق معاشرہ ہونا چاہیے، اور یہ آتا بھی کردار سے ہے، کردار ہوگا تو اخلاق ہوں گے۔ معاشرے میں اعتدال پیدا کرنا۔ ہمارے معاشرے دن بدن وہ عدم برداشت کا وہ نمونہ بن رہے ہیں، بے اعتدالیہ اور دیگر تمام چیزیں وہ آ رہی ہے، بنیادی وجہ اس کی یہی ہے۔ تو معاشرے میں اعتدال پیدا کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جی
اور مثبت سماجی تبدیلی. یہ کام جو ہوں گے نا تو اس کے نتیجے میں لازمی بات ہے کہ مثبت سماجی تبدیلی آئے گی, معاشرتی تبدیلی انتہائی مثبت انداز میں آئے گی. وجہ کیا ہوگی کہ بھائی وہاں پر جا کر علماء نے اپنا جو اثر اور رسوخ تھا اس کو مؤثر انداز میں استعمال کر لیا. تو اس کو جو مؤثر انداز میں استعمال کر لیا تو تب جا کر لوگوں کے کردار کی تعمیر ہو گئی, با اخلاق معاشرہ وہ تشکیل پایا, اس کی وجہ سے مثبت سماجی تبدیلی بھی آ گئی, معاشرے خود بخود اعتدال کا نمونہ بن گئے. جی اچھا جی, اب اس اثر و رسوخ کو کیسے بڑھایا جائے, یہ بھی ایک اہم کام ہے نا, کیونکہ اثر رسوخ تو آپ کے پاس ہے, کم ہے, تو اس کو تو بڑھانا ہے, اپنے کام میں آپ نے اضافہ کرنا ہے, اپنے حلقہ اثر میں کام کرنا. جیسے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ آپ ایک کر سکتے ہیں تو اس ایک سے ہی شروع کریں. ایک آپ کر سکتے ہیں اور 10 سے شروعات کریں گے تو یقیناً آپ کے کام میں بگاڑ آئے گا. لہٰذا چند دن بعد آپ بددل ہو کر بیٹھ جائیں گے. پھر معاملات کو خوش اسلوبی سے نبھانے کی مہارت, ہر طرح کے حالات آتے ہیں, ہر حال میں آپ کو بالکل خوش اسلوبی سے کام لینا ہوگا. لوگوں کے اعتماد میں اضافہ کرنے کی کوشش, جتنا کام آپ کریں گے وہ سب کے سامنے آپ لانے کی کوشش کریں, لوگوں کا اعتماد آپ کے اوپر بڑھے گا. لوگوں کی ذاتی ترقی کے لیے بے لوث خدمت کرنے کا جذبہ. بھائی آپ کسی ثواب اور اجر کے امید میں نہ کریں, بلکہ وہ تو اللہ ہی دے گا, بس بے لوث ہو کر ان کی خدمت کرے, ان کا بھلا کرے, تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کا اثر رسوخ کہاں تک پہنچتا ہے. حلقہ احباب کو وسیع کرنا. دیکھیے آپ جو یہ قدم اٹھائیں گے نا معاشرے کے اندر رفاہی کاموں کے حوالے سے, تو آپ شروعات میں بے شک آپ نکلیں گے اکیلے, لیکن پھر آپ کے ساتھ آپ کے ہم نوا, آپ کے ہم مزاج, وہ اتنے لوگ آپ کے ساتھ آ ملیں گے جو آپ کے کاز کی اور آپ کے اس سوچ اور ویژن کی تائید کریں گے اور آپ کے ساتھ اس میں وہ معاون بھی بنیں گے. تو یہی وہ حلقہ احباب ہے جو آپ جیسا سوچ رکھتے ہو, آپ جیسے عملی اقدامات کرنے کے حامی ہو, تو ان کے اندر توسیع کرنا, ان کے اندر بڑھوتری لانا, اعلیٰ اخلاق کے مرتبے پر فائز ہونا, کیونکہ ہم ہیں انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے وارث, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے. تو وہ تو انک لعلی خلق عظیم, آپ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا, تو ان کے ہی پیروکار ہونے کے ناطے یہ ہمارا بھی کام ہے کہ ہم اس اعلیٰ اخلاق کے مرتبے پر فائز ہوں. جی اچھا جی, تو یہ بس ہمارا یہی 2 موضوعات تھے, علماء کا معاشرے میں قائدانہ کردار, اپنے اثر و رسوخ کا مؤثر استعمال. ہم اگر علماء کرام ہے ہم کوشش شروع کریں, اگر عالمات ہے تو وہ تو اور بھی بہترین انداز میں یہ کام کر سکتی ہے, اپنے گھروں کے اندر جو وہ پڑھاتی ہے, مدارس کے اندر جو پڑھاتی ہے, تو عورتوں کے اندر وہ بہت ہی مثبت انداز میں یہ چیزیں کر سکتی ہے. بہت سارے کام ہے جو عالمات, کیونکہ ان کے ذمے ایک نسل کی تربیت ہوتی ہے, تو وہ تو جو کام کر سکتی ہے وہ تو بہت ہی بڑا ہے. بس یہی بنیادی بات ہے کہ کوشش ہم نے کرنی ہے. صرف اس بات سے کہ بھائی میں نہیں کر پاؤں گا یا نہیں کر سکوں گا, اس ڈر سے یہ جو ہم نے اپنے اندر ہمارے ارد گرد دائرہ کھینچ رکھا ہے جس کے اندر جمود کا ہم شکار ہو چکے ہیں, تو اس گوشے عافیت سے نکلنا ہے, کمفرٹ زون سے ہمیں نکلنا ہے اور کچھ کرنا ہے. اپنے لیے بھی کریں گے لیکن جو دوسروں کے لیے کرنا ہے نا, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر بہت سارا نوازتا ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو جی اسی طرح بنا دے. بہت شکریہ جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, جزاکم اللہ خیرہ. مفتی شکیل محمد حقانی صاحب, علماء کا معاشرے میں قائدانہ کردار, اس موضوع پر آپ گفتگو فرما رہے تھے. امید ہے کہ احباب نے خوب استفادہ کیا ہوگا اور بہت ساری صورتیں آپ کے ذہن میں آئی ہوں گی کہ میں اپنی مسجد سے کل ہی اس کا آغاز کر سکتا ہوں, یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. کچھ کام ایسے بھی ہیں جو بغیر پیسوں کے بھی شروع کیے جا سکتے ہیں, جیسا کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں ویژن بنا دیں اور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اپنے معاشرے میں, اپنے محلے میں بیواؤں یتیموں کی صرف لسٹ بنانا شروع کر دیں, اور وہ لسٹ اپنی انتظامیہ کو دکھا دیں کہ یہ ایک لسٹ ہے جو ہمارے دائیں بائیں رہنے والے لوگوں کی, بے سہارا لوگوں کی ہے, ہم ان کو ان کی مدد کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں. اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو ہمارے استعمال کے کپڑے ہیں ان میں سے
ایک سوٹ کو ہم الگ کر سکتے ہیں، خواتین الگ کر سکتی ہیں، تو وہ چپکے سے پہلے تو مسجد تک پہنچا کر ان کو بہترین استری کر کے ان کو پیک کیا ہوا ہو اور وہ وہاں سے کسی کو دے دیا جائے. یعنی یہ ایک چھوٹے موٹے میں مثالیں دے رہا ہوں، چونکہ ہم باقاعدہ جو ہماری ورکشاپ مدارس کے اندر ہوتی ہے تو وہاں ہم نا بڑی ترتیب سے بڑی تفصیل سے پورا دن اس پہ لگاتے ہیں. تو چونکہ 2 گھنٹوں میں تو یہ سارا کچھ نہیں کیا جا سکتا، ہمیں پوری امید ہے کہ اس 2 روزہ ورکشاپ سے آپ کے جذبات بنے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے کام کے بارے میں جو کمیاں ہوں گی تو ہم آپ سے تجاویز بھی لیں گے کہ اس کو کیسے بہتر کریں. لیکن چونکہ ہم ایک ہی فیلڈ کے لوگ ہیں، ایک ہی گھر کے گوئے کے لوگ ہیں، ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، تو لہٰذا ہم اپنے گھر کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. صاحب البیت ادری ما فیہ، کہ گھر والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کیا کچھ چل رہا ہے. تو لہٰذا علماء کی کمیونٹی سارے ایک ہی ہیں. تو ہم اس بات کو اگر آپ کے مدارس کے اندر جا کر اساتذہ کرام کے ساتھ ڈسکس کریں اور معلمات اپنے مدارس میں آن لائن اس کا اگر اہتمام فرما دیں تو انشاءاللہ تفصیل سے بہت ساری چیزیں اس میں رکھی گئی ہیں جو آپ کو دینے کی تھی، لیکن پورے دن میں سے صرف 2 موضوعات آپ کے سامنے پیش کیے. تو پھر ہمارا جو آگے 3 مہینے کا پلان ہے ورکشاپس کے بعد جو آن لائن ہم دیتے ہیں، تو اس کے اندر پورا 1 مہینہ ہم نے رکھا ہوا ہے اس کام کے لیے کہ 1 مہینے تک اسی کورس کو چلاؤ. اس میں 8 کلاسز پر مشتمل آن لائن کورس ہے جس کے اندر آپ کو ایسے امور بتائے جائیں گے کہ جس میں 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا شروع میں، اور آپ اپنا اثر و رسوخ اور سرکل آف انفلوئنس بڑھاتے ہوئے اس کام کو کر جاتے ہیں. ابتدا کرتے ہیں تو ایسے کاموں میں تو مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے نا. تو انسان جب بھی ابتدا کرتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا کہ مسجدوں کے لیے ہم ایک دم سے ہمارے پاس اربوں روپے جمع نہیں ہوتے، ہم 10 روپے سے یا 100 روپے سے یا 1000 روپے سے ہی ابتدا کرتے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد جب آتی ہے تو پھر وہ آتی ہے اور پھر بالآخر وہ اللہ کا گھر تعمیر بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ کے لیے جو بھی کام ہم شروع کریں گے تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں ہمارے اخلاص کی بقدر مدد ضرور فرمائیں گے. تو یہ تھا ہمارا پہلا عنوان. ہم کم از کم 3 منٹ کی بریک کرتے ہیں. بریک کا مطلب یہی ہوگا کہ ہم اگر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں اپنے ہاتھ کو تھوڑا سیدھا کر لیں گے، ہاتھوں کو ذرا کھلا کر لیں گے اور اپنی جو ہے نا جگہ کو سیٹ کر لیں گے اور ورزش کر لیں گے. تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ ہم اگلے موضوع کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو یوں بھی کر سکتے ہیں، آپ ایسے کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑا نیند اگر آئی ہوئی ہے، کیونکہ سردی ہے تو بہت سارے احباب سردی میں بستروں کے اندر بھی ہوں گے، تو یقیناً نیند بھی آ رہی ہوگی، میٹھی میٹھی نیند اور پھر میٹھی میٹھی باتیں. تو یہ تو ہوگا نا پھر. تو ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی، حارث صاحب نے تو ورزش کر لی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو حاضری کا فارم ابھی بھیجا جا رہا ہے، میری گفتگو کے دوران ہی فارم بھیجا جائے گا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس میں زیادہ دیر لگا دو اور یہاں اگلی جو اہم بحث ہے وہ آپ سے رہ جائے. تو بس اس میں جا کر اپنا نام مع ولدیت اردو میں ایسا لکھنا ہے کہ جس کو آپ سند میں چاہتے ہو کہ آپ کو لکھ کر دیا جائے اور سند کے اندر ڈال دیا جائے. نمبر 2 یہ ہے کہ اپنا شہر ضرور لکھیے گا سند کے اندر، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی ہم شامل کریں. تو فارم ابھی انشاءاللہ آپ کو چیٹ باکس کے اندر دیا جا رہا ہے. تو فوری جائیں، بس 2 منٹ لگائیں اس پہ اور اس کے بعد واپس آ کر اپنے جو موضوع ہے اس کا حصہ بنتے چلے جائیں. تو انشاءاللہ ابھی فارم آپ کو چیٹ باکس کے اندر دیا جا رہا ہے. جی، فارم آپ کے پاس آ گیا ہے اور چیٹ کے اندر اس کو پن کر دیا گیا ہے. آپ احباب اس پہ کلک کریں اور فوری طور پہ حاضری لگا کر اس کو سبمٹ کر دیں. مائک بھی آپ کے آن کر دیے ہیں. آپ میں سے کوئی ساتھی اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہو یا کوئی اہم بات ہو تو وہ مختصراً ذکر کر سکتے ہیں.
جن جن احباب کا فارم کھل رہا ہے تو حاضری کے بعد یہاں آ کر بس اتنا لکھ دیں کہ ہاں میں نے حاضری لگا دی. اس سے یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ سب کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں آ رہا فارم کے کھلنے کا یا بند ہونے کا، بلکہ بعض ساتھیوں کا مسئلہ ہوگا. جی جی، ایسا لگ رہا ہے کہ جن ساتھیوں کا فارم اوپن نہیں ہو رہا تو ان کے ہاں کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوگا. اگر آپ موبائل سے ہیں تو ایسا ہوگا کہ موبائل میں آپ کو یہ کروم براؤزر کی طرف لے جاتا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جا کر آپ نے ایک اور ٹیب آپ کے پاس اوپن ہو رہی ہوتی ہے، تو اس سے گھبرانا نہیں ہے. ماشاءاللہ سب کی حاضری لگتی جا رہی ہے. ماشاءاللہ بھائی حاضری تو سب کی لگ گئی. اللہ آپ لوگوں کی جو کاوش ہے، جو محنت ہے، اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوا. اور میں نے پہلی دفعہ یعنی اس طرح آن لائن جو یہ ورکشاپ ہے، جتنا ہمیں فائدہ ہوا، میں بھی ایک بطور مسجد کا امام ہوں، تو اس مجلس سے جو مفتی شکیل صاحب نے جو باتیں کی بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی فائدہ مند. اور بس اللہ آپ لوگوں کو مزید ایسی توفیق دے کہ اسی طرح تربیتی ورکشاپ ہوتے رہتے تو معاشرے کے اصلاح میں بہت ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ. جزاکم اللہ خیرہ. جی حارث صاحب، انشاءاللہ رمضان المبارک کے حوالے سے بھی جو ہمارا ٹائم ٹیبل ہے وہ آپ کے سامنے میٹنگ کے آخر میں شیئر کیا جائے گا. ایک بات میں کہتا ہوں، ہمارے دوست تھے جو وہ ابھی یہ گجرانوالے میں ہے، ان لوگوں کا یہ ینگ علماء ورکشاپ، اس کا ایک ترتیب ہے، بہت ہی اچھے انداز میں اس کا ایک اجتماع ہوتا ہے، ہر جگہ جاتے ہیں، اور یعنی بہت ہی ہمارے جو نوجوان علماء کرام ہیں، نئے فضلاء ہیں، اس پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے جتنی محنت کی جائے تو یہ بہت، کیونکہ ہمارے اکثر نئے فضلاء کا یعنی وہ مائنڈ بند نہیں ہوتا، صرف مدرسے میں پڑھ کر اس کا صرف ویژن مدرسہ ہوتا ہے، آگے کوئی سوچ نہیں ہوتا. حالانکہ یہ باہر معاشرہ ہوتا ہے، معاشرے میں جانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. تو یہ بہت ہی اچھی سوچ ہے آپ لوگوں کا، ماشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ. جزاکم اللہ. بس یہی ہے کہ مدارس کے فضلاء اساتذہ کرام کے لیے ہی یہ ساری محنتیں ہو رہی ہیں. جی السلام علیکم سر. جی حضرت. سر جی میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ میرے خیال سے جیسے مجھے یاد آ رہا ہے کہ گزشتہ کلاس کا جو PDF تھی وہ بات ہوئی تھی کہ وہ بھیج دی جائے گی گروپ کے اندر، یا یہاں پر اس کا لنک دے دیا جائے گا. تو معلوم کرنا تھا کہ گزشتہ کلاس اور آج کی کلاس کی PDF مل جائے گی؟ ضرور ملے گی، اور یہ آپ ہی احباب کے لیے تیار کی گئی ہے. ہم کوئی حکیمی پھکی نہیں ہے کہ یا حکیمی گر نہیں ہے کہ اس کو ساتھ لے کر قبر میں جانا چاہتے ہیں. یہ آپ علماء کرام کے لیے ہی بنایا گیا ہے. لیکن اس کی بس یہ نیت ہو کہ آپ کی اس کو حاصل کرنے سے کہ بھئی میں خود اس کو لے کر اس کو میں پھیلاؤں گا، اور اس کے اوپر جس طریقے سے محنت کر کے 3 سالوں میں ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے، اس پورے مواد کو آپ نے لے کر آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے. اس نیت سے لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. باقی آپ احباب کو یہ سارا مواد آخر میں دے دیا جائے گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. ہم اپنے اگلے موضوع کو ابھی شروع کرنے جا رہے ہیں. آپ احباب کے مائکس ابھی تھوڑی دیر کے لیے بند کیے گئے ہیں تاکہ دوران گفتگو اگر کسی کا مائک آن ہو تو بیک گراؤنڈ نوائزز کی وجہ سے بعض اوقات مسئلہ ہو جاتا ہے. حارث صاحب آپ کی اسکرین شیئر ہو رہی ہے تو اس کو دیکھیے گا کہ یہ نہ ہو. جی ہمارا اگلا موضوع، جیسے کہ آپ کو ٹائم ٹیبل میں سے پتہ چل گیا تھا کہ تدریسی مہارات اور تدریسی جو جدید طریقے ہیں ان سے واقفیت. کیونکہ یہ ہمارا اپنا شعبہ ہے تو اس شعبے کو اچھی طریقے سے سمجھنا اور پھر اس کا حق ادا کرنا، یہ ہمارا ایک اخلاقی فریضہ بھی بنتا ہے اور شرعی فریضہ بھی بنتا ہے کہ ہم اس کو جتنا ہی اچھا ہو، چونکہ ایک نئی پود اور ایک نئی نسل ہمارے سامنے بیٹھی ہوتی ہے، اور ہم صرف اس کے محافظ بھی ہوتے ہیں اور اس امانت کے امین بھی ہوتے ہیں. اور ہم اگر اس نیت سے کلاس میں جائیں کہ یہ جو بچے ہیں
یہ میرے اپنے بچے ہیں اور میں ان بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے بیٹھا ہوں، اور میرے ہاتھ میں ان کا مستقبل ہے۔ جیسے ہی میں ان کی تربیت کروں گا ایسے ہی یہ بچے کل کو جا کر وہ خدمت کریں گے۔ جو جس طرح کی تربیت یا جو میرا انداز ہوگا اس سے جو سیکھیں گے تو وہی آگے بروئے کار لائیں گے۔ جب یہ کسی بھی استاد کے ذہن میں آ جاتی ہے بات، تو اس کے بعد اس استاد کا انداز بدل جاتا ہے، اس کا مزاج بدل جاتا ہے، اس کی تدریس بدل جاتی ہے، یہ ساری چیزیں بدل جاتی ہیں۔ اس وقت جو آپ کے سامنے موضوع ہے تعلیمی نفسیات، جس کو ہم ٹیچنگ سائیکالوجی بھی کہہ سکتے ہیں اور لرننگ سائیکالوجی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 2 یا 3 موضوعات ہم نے اسکپ کیے، کیونکہ یہ جو پورے دن کا موضوع ہیں ان میں سے چند آپ کو یہ دیے جا رہے ہیں۔ تو تعلیمی نفسیات کی طرف ہم بالکل ایک دم سے جمپ کر کے پہنچے ہیں۔ تعلیمی نفسیات کے حوالے سے اگر آپ اس وقت دنیا کو پڑھیں تو آپ کو ڈھیروں بکس اس پہ ملیں گی، کئی اس کے اوپر آرٹیکلز آپ کو ملیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان سارے مواد کو جو مغرب نے اگرچہ قرآن و حدیث سے بھی اس نے بہت استفادہ کیا اور لیا اس کو، تو اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے نظام تعلیم کو تو بہتر کر لیا، تو کیا مدارس کا جو نظام تعلیم الحمدللہ پہلے سے وہ کہیں زیادہ ہی بہتر ہے، اور اس کے اندر دین کا جو کام ہو رہا ہے وہ انتہائی اچھے طریقے سے ہو رہا ہے، اور مدارس اس وقت اگر بالخصوص پاکستان اور ہندوستان کے مدارس کی بات کریں تو وہ ایک مرجع اور منبع اور مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں پوری دنیا کے لیے۔ پوری دنیا سے مسلمان یہاں آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن کسی بھی کام کے اندر یا کسی بھی ادارے کے اندر بہتری کی گنجائش تو پھر بھی رہتی ہے۔ تو ہم جدید اس دور کے اندر رہ رہے ہیں، تو ہم ایسے فضلاء تیار کریں کہ جو اس وقت کی اس صدی کے اندر امت کی رہنمائی کرنے کے قابل ہوں، تو وہ کس طریقے سے ہوگا؟ تو ہم اپنے نظام تعلیم کو اور اپنے انداز تعلیم اور تدریس کو تھوڑا سا بہتر کریں گے، تو تب جا کر یہ چیزیں ہوں گی۔ تو تعلیمی نفسیات کو اگر ہم دیکھیں تو یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس موضوع کے اندر اگر ہم تھوڑا غور کریں تو سب سے بنیادی موضوع ہے ایک استاد کے لیے کہ جب وہ استاد تعلیم کے دوران اپنے طلبہ کی نفسیات کو سمجھ جائے، اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے 10 طلبہ میں سے 20 طلبہ میں سے ہر ایک طالب علم کس طریقے سے سمجھنا چاہتا ہے اور کیسے اس کو سمجھاؤں تو یہ بات کو سمجھ جاتا ہے۔ آیا غصہ اس کے لیے زیادہ کارگر ہے، یا پیار سے بات کرنا اس کے لیے زیادہ کارگر ہے، یا مار اس کے لیے زیادہ کارگر ہے، یا مارنے سے یہ بگڑ جاتا ہے؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں ایک استاد کے لیے پتہ ہونی چاہیے، وہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہ ہانک رہا ہو، بلکہ اپنے سبق کو اس انداز سے وہ بیان کرے کہ وہ سمجھے کہ میرا ہر طالب علم میرے اس سبق کو سمجھ رہا ہے۔ تعلیمی نفسیات کی ایک شاخ ہے، ویسے تو نفسیات کا ایک پورا علم ہے، اس میں سے تعلیمی نفسیات یہ ایک شاخ ہے جو اس بات پر توجہ مرکوز کرتی ہے کہ لوگ کیسے سیکھتے ہیں، سیکھنے کے عمل کو کیسے بہتر بنایا جائے، اور تدریس کے مؤثر طریقوں اور مواد کو کیسے ڈیزائن کیا جائے۔ یہ 3 کام تعلیمی نفسیات کا موضوع اور مدعا اور مقصود ہوتے ہیں۔ ایک سوال ہے چیٹ باکس کے اندر، ذرا جلدی سے لکھیے گا کہ کیا آپ کی درسگاہ میں تمام طلبہ کی ذہنی نوعیت ایک جیسی ہے؟ سب ایک ہی طرح سوچ رہے ہیں، یا آپ کی تقریر جو سبق کی ہوتی ہے اس کو سب ایک ہی مرتبہ میں سارے سمجھ جاتے ہیں، یا کچھ مسئلہ ہے اس میں کہ کچھ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے؟ وہ ساتھی سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ بہت خوب، بہت خوب جی، بالکل بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ اب دوسرا سوال، کیا اچھا آپ کا مختلف ذہنیت کے طلبہ کو پڑھانے کا انداز پھر کیا ہے؟ آپ نے خود ہی سوال کا جواب دے دیا ہے، تو اب دوسرا سوال اسی کے اوپر بلٹ ہوگا کہ بتائیں آپ پھر اس طرح کی ذہنیت جب آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور مختلف ذہنوں والے بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیسے پڑھاتے ہیں؟ کیا آپ نالائق بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے سبق تیار کر کے جاتے ہیں، یا ذہین بچوں کو یا درمیانی استعداد کے بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تقریر کر کے اٹھاتے ہیں؟
ایک طرح سے، مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے، ایک جیسا، درمیانی، متوسط، ذہنی اعتبار سے، سب کو مختلف انداز سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں پہلے سے ہی آپ احباب یعنی اس موضوع کے حوالے سے اتنے آگاہ ہیں کہ اس موضوع کو جلدی سے ہی گزارنا پڑے گا، کیونکہ ماشاءاللہ سب کے سب احباب پتہ نہیں کوئی 30 سالہ تدریسی تجربہ رکھتے ہوں گے، کوئی 25 سالہ تدریسی تجربہ رکھتے ہوں گے. ہمارے اساتذہ بھی اس میں ہو سکتا ہے شامل ہوں. تو یقینی طور پر جو آپ باتیں لکھ رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ تعلیمی نفسیات سے بھرپور طریقے سے آگاہ ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ تعلیمی نفسیات کا مقصد کیا ہے، ہم تعلیمی نفسیات کو کیوں سیکھیں اور ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی. تو ذرا مقصد کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تعلیمی نفسیات کا بنیادی مقصد طلباء کی علمی، جذباتی اور نفسیاتی نشوونما کے عمل کو سمجھنا ہے. 3 چیزوں کو سمجھنا ہے طلباء کی. علمی نشوونما کیسے ہو رہی ہے کہ پچھلے سال طالب علم کلاس میں کیسا چل رہا تھا، یا پچھلے ہفتے میں اس نے سبق کیسے سنایا اور آج اس کی صورتحال کیا ہے. تو استاد کو اس کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو سمجھے استاد. جذباتی کہ اس بچے کے اندر جو جذباتی ذہانت ہے وہ کس طرح کی ہے، یا وہ نشوونما کیا اولا کے سال میں اس کے جو جذبات تھے پڑھائی کے حوالے سے یا چیزوں کو سمجھنے کے حوالے سے یا کسی کے ساتھ برتاؤ کرنے کے حوالے سے یا استاد کے ساتھ برتاؤ کرنے کے حوالے سے، اب اس کے اندر کوئی بہتری آئی ہے، نشوونما ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اسی طریقے سے اس بچے کے نفسیاتی اور ذہن کو بھی استاد پڑھ رہا ہو کہ کیا اس کا ذہن تھوڑا سا سبق کی طرف ابھی آیا ہے، پچھلے سال سے کچھ فرق پڑا ہے، پچھلے ہفتے سے کچھ فرق پڑا ہے. یہ چیزیں 3 اگر کوئی استاد سمجھ جاتا ہے تو وہ نفسیات کا ماہر کہلاتا ہے، اور وہ ایک یعنی کامیاب اور ماہر استاد کہلاتا ہے. اب آتے ہیں کہ تعلیمی نفسیات کہاں کہاں پہ آپ کو کام آئیں گی، ان کا دائرہ کار کیا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پڑھائی کے عمل کو آسان بنانے میں آپ کو بڑی معاونت ملے گی جب آپ اپنے ہر طالب علم کو کچھ نہ کچھ انفرادی وقت دے کر سمجھ رہے ہوں گے، اور اس کو انفرادی وقت دے کر اس کی نفسیات کو سمجھ رہے ہوں گے. نمبر 2 یہ ہے کہ استاد کی ذمہ داریوں کا تعین تب ہوتا ہے جب استاد خود تعلیمی نفسیات کا ماہر ہوتا ہے. اس کو خود پتہ چلتا ہے کہ میری اب ذمہ داری کیا ہے، کیونکہ میری کلاس میں تو 2 بچے تو بالکل بات کو سمجھ ہی نہیں رہے. اب میری کیا ذمہ داری بنتی ہے یہاں پر. میری کلاس میں تو دیکھیں وہ 2 بچے تو بہت اچھا طریقے سے سبق یاد کر رہے ہیں، لیکن وہ والے بچوں کو میری بات ہی سمجھ نہیں آ رہی. وہ میرے سبق میں مجھے چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ میرے سبق سے تنگ ہو رہے ہیں. اب میری کیا ذمہ داری بنتی ہے. تو استاد کی ذمہ داریوں کا تعین تعلیمی نفسیات کے جاننے کے بعد ہوتا ہے. اگر استاد کو تعلیمی نفسیات کا پتہ نہیں ہے تو بس اللہ خیر صلاح، بس چل رہا ہے ایک کام ترتیب سے، بس کتاب ختم ہو رہی ہے، آؤ جاؤ اور ساری چیزیں صحیح سے چل رہی ہیں، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نمبر 3 ذہین اور کنزین طلبہ کو جانچنا. یہ تعلیمی نفسیات کے جاننے کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں ذہین طالب علم کون سا ہے اور کنزین کون سا ہے. نمبر 4 یہ ہے کہ بلوغت اور پختگی کی عمر تک بالیدگی اور نمو کا جائزہ لینا. بلوغت اور پختگی کی عمر تک یعنی بچہ یہاں پہ بلوغت سے مراد وہ بھی لے سکتے ہیں کہ جسمانی طور پر بچہ پہلے نابالغ تھا پھر بالغ ہو گیا، لیکن یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اس کا ذہنی بلوغت، اس کی ذہنی جو سمجھداری ہے اور پختگی ہے اور استعداد کا بن جانا ہے، اس کا جائزہ استاد تب ہی لے گا کہ جب اس کو اس طالب علم کی نفسیات کا پتہ ہوگا کہ اس کو سبق سمجھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، یا اس کا خود اپنا پڑھنے کا انداز کیا ہے، یا اس کو کس انداز سے پڑھنا اچھا لگتا ہے یا سیکھنا اچھا لگتا ہے. تعلیم اور تربیت کے دوران نفسیاتی پہلو کا احاطہ یہ وہی استاد کر سکتا ہے جس کو تعلیمی نفسیات سے مکمل طور پر آگاہی ہو. اچھا جی، بیچ میں کسی ساتھی کی سکرین شیئر ہوئی تو ہماری سکرین کو انہوں نے ہیک کر دیا. تو ساتھی کوشش فرمائیں کہ چلیں ہم اس آپشن کو بھی روکتے ہیں کہ آپ سکرین شیئر نہ کر سکو. بہت اچھا جی. اچھا ساتھی بتائیں کہ آپ کو ہماری سکرین نظر نہیں آ رہی اس وقت. جی ابھی آئے گی انشاءاللہ، ابھی سکرین نظر آئے گی. جی بہت شکریہ.
اچھا جی، اب آتے ہیں سرگرمی کی طرف کہ سیرت طیبہ سے تعلیمی نفسیات کو جانچنے کی مثالیں دیجیے۔ اب آئے گی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں سب سے بڑے استاد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا کر بھیجا ہوا تھا، تو وہ بھی تو اپنے شاگردوں کی نفسیات کو جانچتے تھے۔ حدیث میں بہت سارے واقعات ہیں، تو کوئی ایک دو واقعہ اگر کسی کے ذہن میں ہو تو بس چیٹ باکس کے اندر ذرا مختصراً ذکر کر دے۔ میں مائک بھی آن کر لیتا ہوں، ہم اگلے 2 منٹ کے اندر اندر اس کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ مائک آپ کے آن کر دیے گئے ہیں، کوئی ساتھی بول کر بھی بتا سکتا ہے۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ہم ساجد جو تعلیمی جو پڑھانے کے طریقے پڑھتے ہیں عام طور پہ، اس میں کوئی 20-30 طریقے پڑھانے کے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پڑھانے کے طریقے ہیں وہ کم و بیش 300 سے زائد ہیں۔ بالکل اللہ کے نبی نے ماشاءاللہ۔ ہر چیز کو پریکٹیکلی بھی، تصویر بنا کے بھی، اور اس کو سمجھا کے، مثالوں سے، حقائق سے وہ صحابہ کو سمجھایا، اور ایسی بات کی کہ ان کے ذہن میں پختہ ہو گئی کہ جیسے انس بہت اچھا بچہ ہے اگر وہ یہ والا کام نہ کرے، ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے ڈال دیا ساتھ میں تو اللہ کے نبی نے کہا وہ پیچھے پیچھے ہو جاؤ، ایسے نہیں، مگر اس کا ہاتھ کو پکڑ کے پیار سے اس کو پیچھے کیا اور بتایا کہ بیٹا ایسے کرنا ہے۔ تو پریکٹیکلی اور اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اللہ کے نبی نے سمجھایا۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ ساجد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے تو یعنی طریقوں کی تعداد بھی بتا دی اور ساتھ ہی 2 واقعات کی طرف گویا کہ اشارہ بھی فرما دیا، بہت شکریہ۔ چیٹ باکس کے اندر بھی احباب نے لکھا ہے کہ ہمسایوں کے لیے شوربہ بڑھا کر تحفے میں سالن بھیجنا، جس شخص نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا اس کو سمجھانے کا طریقہ، زبردست، کیا ہی بات ہے۔ جیسے ساجد صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ جس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا اور تدریس میں مزاج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اگلا موضوع ہی وہی ہے انشاءاللہ، ہمارا اگلا ہی موضوع آ رہا ہے جس میں آپ کو تدریس میں مزاج نبوی انشاءاللہ ملے گا۔ بہت خوب مثالیں دی ہیں ساتھیوں نے ماشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، ایک منظرنامہ ہے، منظرنامہ میں جلدی سے پڑھتا ہوں کہ مدثر کو مدرسے میں پڑھنے میں مشکلات کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے اسے اکثر شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ استاد نے مدثر کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے اس اسکول کے تعلیمی نفسیات کے ماہر کے پاس بھیجا۔ تعلیمی ماہر نفسیات نے مدثر سے ملاقات کی اور کچھ سوالات کیے، تو ماہر نفسیات نے دریافت کیا کہ مدثر کو سیکھنے کی ایک مخصوص معذوری تھی، جس کی وجہ سے اس کے لیے الفاظ اور حروف کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ جیسے ہم اولیٰ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچے کو صیغے نہیں آتے، یا ترکیب وہ نحوی صحیح طریقے سے بچہ نہیں کر رہا، تو وہاں پہ پٹائی ہو رہی ہوتی ہے بہت سخت قسم کی۔ تو اگر اس کے بجائے ماہر نفسیات اگر بیچ میں کوئی ہو، کوئی استاد صاحب، تو یا یہ ہے کہ استاد صاحب خود پہچان لے کہ اس بچے کا مسئلہ کیا ہے۔ تو ماہر نفسیات نے یہ معلومات مدثر کے استاد کو بتائیں اور ان کے ساتھ مل کر مدثر کی کامیابی میں مدد کرنے کے لیے ایک منصوبہ ڈیزائن کیا، تیار کیا۔ تو یہ وہی استاد کر سکتا ہے کہ جو بچے کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرتے ہوئے اس کی نفسیات کو سمجھ چکا ہو کہ اس بچے کو مسئلہ کیا ہے، پٹائی سے تو اس کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، تو کیا ہم اس کو کچھ اور دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے انفرادی وقت دیا یہاں مدثر کو، تو انفرادی وقت دینے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا کہ اس بچے کو ہم یوں نہیں پڑھائیں گے جس طریقے سے پوری کلاس کو پڑھاتے ہیں، اس کے لیے تھوڑا سا ہم انفرادی طور پر وقت نکالیں گے اور خود محنت کریں گے۔ تو سوال آ گیا کہ اس واقعے میں تعلیمی نفسیات کی مہارت کیسے فائدہ مند ثابت ہوئی۔ تو آپ بھی کوئی جواب اگر ذہن میں ہو تو دے سکتے ہیں، لیکن میں نے شاید دوران گفتگو جس کا جواب دیا کہ ماہر نفسیات تھے تو انہوں نے مارنے پیٹنے کے بجائے یا بچے کو مدرسے سے نکالنے کے بجائے، دھمکیاں دینے کے بجائے، یا اس کے بارے میں اپنا ایک پرسپیکٹو اور نظریہ بنانے کے بجائے کہ یہ بچے کو تو اب کچھ آئے گا نہیں، میں تو اس سے مایوس ہو چکا ہوں، یہ کہنے کے بجائے تھوڑا بیٹھ کر سوچا اور اس بچے کو انفرادی وقت دیا اور پوچھا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیسے پڑھاؤں تو سمجھ آتا ہے، تو اس بچے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بہت خوب ماشاءاللہ ساتھیوں نے لکھا
انفرادی وقت دینا بہت زبردست. یہ ایک چیز ہے کہ ہم انفرادی وقت اپنے طلبہ کو ضرور دیں جی. اگر آپ ماہر نفسیات کی جگہ ہوتے تو اس کے لیے کیا منصوبہ بندی کرتے؟ انہوں نے تو منصوبہ تیار کیا لیکن یہ ذکر نہیں ہے واقعے میں کہ منصوبہ بندی کیا کی. تو اگر آپ کچھ لکھ دیں کہ منصوبہ بندی کیا کی ہوگی. ہاں جی، ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ انفرادی توجہ دیے جی، دینی چاہیے. بہت خوب، ماشاء اللہ. ہاں جی، اس کے لیے نظام الاوقات کی ترتیب بناتے ہیں جی. بہت زبردست. طلبہ سے پوچھنا پڑے گا ہمیں. بہت زبردست. اور چلیں جی، ایک تو ساتھی نے اپنا ہی مسئلہ ذکر کیا ہے کہ نیٹ بہت مسئلہ کر رہا ہے. خیر، محبت، ہاں جی صحیح ہے. طلبہ سے محبت کے ساتھ پیش آنا استاد کو، چونکہ سفر میں جو طالب علم مدرسوں میں ہوتے ہیں تو وہ اس وقت ایک استاد ہی ان کے لیے والدین کا ہی کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. ہمیں ایک دورہ حدیث کے طالب علم ملے تھے ایک مرتبہ جب ہم ورکشاپ دینے کے لیے ایک جگہ گئے، تو اس ساتھی نے کہا کہ میں تو اب ایک جگہ پہ پڑھا رہا ہوں، لیکن اولا والے سال ایک استاد نے ایک بات کی تھی، وہ آج تک میرے دل کے اندر اس کی جو کڑواہٹ ہے وہ موجود ہے. تو میں نے کہا وہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ مجھے ترکیبیں نہیں آتی تھیں، تو ایک استاد وہ مجھ سے بہت تنگ تھا. تو بالآخر کوئی مہمان آئے ہوئے تھے یا کوئی ساتھی وہاں پہ ان کے آئے ہوئے تھے، تو میں جب قریب سے گزرا تو انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے یہ کہا کہ یہ ایک نکھٹو میرے ذمہ لگا ہے جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، تو اس نے مجھے بہت تنگ کر دیا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں دورہ حدیث بھی کر چکا ہوں، لیکن آج تک میرے ذہن میں استاد صاحب کی وہ بات کی جو انہوں نے کسی دوسرے کے سامنے میری بےعزتی کی تھی، اور کہہ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے میں مدرسہ چھوڑ رہا تھا. لیکن پھر ایک اور واقعہ سنایا تو جس کی وجہ سے ایک دوسرے استاد نے ان کی حوصلہ افزائی کی، تو اس کی وجہ سے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں واپس بھی آ گیا. اس طریقے سے میرے سامنے ایک واقعہ اور بھی ہوا کہ ایک استاد صاحب سبق سن رہے تھے، تو ایک طالب علم، چونکہ وہ سبق اولا والے سال سنانا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو وہاں پر استاد صاحب نے اس کو یہ جملہ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے صرف اس کام کے لیے تو تھوڑا ہی پیدا کیا ہے کہ آپ عالم بنو نا، آپ کے لیے کچھ اور کام نہیں ہے، جاؤ دیہڑی لگاؤ، مزدوری کرو، دفعہ جاؤ یہاں سے. تو میں آپ کو یقینی طور پر یہ بتاتا ہوں، اور اس وقت میرے پاس اس کا ایویڈنس بھی موجود ہیں. وہ ساتھی جمعرات کو گھر گیا ہے، پھر واپس مدرسے کو نہیں آیا، اور اس کے بعد سے وہ کہیں دوسری ملک کی طرف چلا گیا مزدوری کرنے. 5 سال کے بعد وہ واپس گھر آیا ہے، تو اس نے نہیں پڑھا. اور اس کا یہ لفظ مجھے اب بھی یاد آتا ہے کہ چونکہ استاد جی نے مجھے کہا ہے کہ آپ کوئی اور کام کرو، آپ اس کام کے لیے پیدا ہی نہیں کی گئی ہو. تو اس کے بعد پھر وہ طالب علم اس نے کہا کہ جب نہیں پیدا کیا گیا ہوں تو بس چلو چلتا ہوں. تو یہ چیز ہے جی کہ ہم حوصلہ افزائی ضرور کریں. مدارس میں اساتذہ کرام کے منہ سے نکلا ہوا ایک حوصلہ افزائی کا لفظ طلبہ کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے. ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے یہ لفظ کہیں ہوا میں جا رہے نہیں، اگلے جو بیٹھے ہوئے شاگرد ہیں ان کے دلوں کے اندر گہرائیوں میں اتر رہے ہوتے ہیں. طلبہ کی نفسیات کو جانچے بغیر پڑھانے کے کچھ نقصانات ہیں جی. نمبر 1 یہ کہ سیکھنے کی ضروریات کی محدود تفہیم ہو جاتی ہے. یعنی آپ کو زیادہ سمجھ نہیں ہوتی کہ بھئی سیکھنے سے متعلق اور ان کی ضروریات سے متعلق آپ کی تفہیم اور سمجھ بہت کم ہوتی ہے، چونکہ آپ نفسیات طلبہ کی نہیں جانچ رہے. غیر مؤثر آپ کی تدریسی حکمت عملی ہو جاتی ہے. حوصلہ افزائی آپ پھر نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ آپ طلبہ کی نفسیات کو نہیں جانچتے. سیکھنے کی دشواریوں کو دور کرنے میں آپ کو ناکامی ہوتی ہے. مضبوط تعلقات استوار کرنے میں آپ کو پھر ناکامی ہوتی ہے. استاد کا شاگرد کے ساتھ کوئی ربط ہی نہیں ہوتا، کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. اور جب استاد کلاس میں بیٹھتا ہے تو آتے ہی پاؤں کی آہٹ سے ہی طالب علم کہتے ہیں کہ آ گیا ہوئے اسرائیل آ گیا ہے، اب ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا. تو وہ وقت آئے کہ جب ہم کلاس میں جائیں تو طلبہ ہماری اس کلاس سے خوش ہوں، ان کو وقت کا پتہ ہی نہ چلے. تو یہ وہ وقت ہوگا کہ ہم ایک کامیاب استاد کہلائیں گے. کیا تعلیمی نفسیات کو بروئے کار لا کر مدارس کے نظام تعلیم میں مزید نکھار لایا جا سکتا ہے؟ لفظ ہے مزید نکھار. یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی مدارس میں کوئی شاید اللہ نہ کرے کہ کوئی نظام میں تعلیم بہت خراب چل رہا ہے تو ہم اس کو بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں. نہیں، مزید نکھار لایا جا سکتا ہے. چیٹ باکس میں ذرا ساتھی جلدی سے لکھیں گے. بہت خوب، سارے فرما رہے ہیں کہ بھائی لایا جا سکتا ہے یہ نکھار.
اور تعلیمی نفسیات ہر ایک استاد کی ضرورت بھی ہو سکتی ہیں یقینی طور پر، ماشاءاللہ۔ اب آتے ہیں کہ تعلیمی نفسیات کو ہم کیسے جانچیں گے اور کس طریقے سے ہم تعلیمی نفسیات کو سمجھیں گے کہ یہ طالب علم اس کی میں نفسیات کو کیسے جانوں، تو اس کے کچھ طریقے بھی یہاں پہ عرض کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ شخصیت کا جائزہ لینا ہے آپ نے۔ ایک بچے کی جو اپنی شخصیت ہے نا، اس کو آپ نے اس کو تھوڑا وقت دینا ہے، اس کو سمجھنا ہے، مختلف سوالات کر کے، مختلف اس کے جائزے لے کر، یہ سارے طریقے اسی سے متعلق اسی کے گرد گھومتے ہیں کہ نشوونما کے مراحل پر غور کریں کہ یہ بچہ میرے پاس پچھلے 3 سال سے 2 سال سے 2 مہینوں سے پڑھ رہا ہے، جب شروع میں آیا تھا تو اس کا جذبہ تھا، اب یہ کیوں بھاگ رہا ہے، اب یہ سبق پہ دل کیوں نہیں لگ رہا، تو میں تھوڑا سا اس کو جانچوں، مختلف سوالات کر کے، مختلف جائزے لے کر، رویے اس کے جانچنے پڑیں گے آپ کو، اس کے طرز عمل کا مشاہدہ کریں گے آپ، اور اس سے کچھ سوال نامے تیار کر کے آپ اس سے سوال کریں گے، اس کے گھر کے بارے میں پوچھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی معاشی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی بیماری ہو، عام طور پہ بچوں کو بیماری ہوتی ہے تو وہ سبق نہیں یاد کر سکتے ہوتے، تو یہ چیزیں آپ نا طالب علم سے جانیں گے تو اس سے آپ کو ان کی نفسیات کا پتہ چلے گا۔ اور کچھ اساتذہ کرام پڑھا کر اتنا تجربہ ان کو ہو چکا ہوتا ہے کہ تجربے سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ طالب علم کس طرح کا ہے اور اس کی کیا استعداد ہے، تو یہ اساتذہ کرام کو تجربے سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا جی، ہر شریک اپنے چیٹ باکس کے اندر لکھے کہ اس کا پسندیدہ طریقہ پڑھانے کا کیا ہے۔ کیا آپ طلبہ سے سنتے ہیں سبق اور پھر اس کے بعد تشریح کرتے ہیں، یا پڑھاتے وقت آپ کا کیا انداز ہے؟ کیا آپ مثالیں پہلے دیتے ہیں یا لغوی اور اصطلاحی تعریفوں کے اندر طلبہ کو الجھا کر پھر جب وہ تنگ ہو جاتے ہیں تو پھر خارجی مثالوں کی طرف ان کو لے کر جاتے ہیں؟ ریورس اپروچ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ طالب علموں کو خارجی مثالوں کے ساتھ پہلے جوڑو، جب وہ اچھی طریقے سے اس سے مانوس ہو جائیں اور مسئلے کو خارج میں کسی چیز کے ساتھ منطبق کر کے سمجھ جائیں، اس کے بعد پھر آپ اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کرو، تو یہ طریقہ ابھی پوری دنیا میں رائج ہو چکا ہے اور اس سے زیادہ سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ لغوی اور اصطلاحی تعریف اور پھر اصطلاحی اور لغوی کے درمیان فرق ہے، اور پھر یہ تعریف لقبی ہے، یہ تعریف فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ پورا دن یا پورا گھنٹہ گزر جاتا ہوتا ہے اور پھر اگلے دن جا کے خارجی مثالیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اس وقت دنیا میں جو طریقہ ہے، اس طریقے کو بدل کر ریورس اپروچ کر دی گئی ہے کہ خارجی مثالوں کو پہلے لاؤ اور لغوی اور اصطلاحی تعریف کو بعد میں لے جاؤ۔ تو یہ طریقہ انتہائی بہترین اور کارگر ثابت ہو رہا ہے اس وقت جو پوری دنیا میں نظام تعلیم رائج ہے۔ بہت خوب جی، ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی لکھ رہے ہیں کہ دوران تشریح طلبہ کو بلوانا سوال و جواب کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، پہلے کلاس روم سے باہر نکال کر پھر کتاب سے۔ اچھا، یہ کچھ ساتھیوں نے تو بڑا خطرناک لکھا ہے کہ ہاں، پہلے کلاس روم سے باہر نکال کر پھر کتاب سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے۔ ہاں، میں سمجھ گیا، کلاس روم سے باہر نکالنے کا مطلب طالب علم کو باہر نہیں نکالنا، بلکہ ان کو ان کے ذہنوں کو باہر نکالنا ہے، کہ ان کو خارج کے ساتھ جوڑنا ہے اور پھر وہاں سے ان کو اندر لانا ہے کہ اب دیکھو معاشرے کے ساتھ یا مارکیٹ کے ساتھ میں نے کتاب المزاربت کو، کتاب الاقالہ کو جوڑ دیا ہے، تو اب آؤ میں آپ کو اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بھی بتاتا ہوں۔ تو پھر وہ طالب علم اس وقت کا جو جدید معاملات کا پورا ایک سسٹم ہے اس کو پھر طالب علم کنیکٹ کر رہا ہوگا، ایون قدوری پڑھنے کے دوران سے ہی وہ کر رہا ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔ ہم جلدی سے گزاریں گے تدریس میں مزاج نبوی کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا تدریس میں، تو اس کو ہم ذرا جلدی سے دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت معلم بنا کر بھیجا جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے۔ کسی کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی تھی؟ چیٹ باکس کے اندر لکھتے چلے جائیں جی۔ چلیں ماشاءاللہ، یہاں پر آپ اسکرین پر بھی دیکھ لیں، اور ساتھیوں نے لکھ بھی دیا، بہت خوب ماشاءاللہ۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، بالکل ٹھیک ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ دیکھیں، تو یہ ان کی دعا کی قبولیت ہے۔ بحیثیت معلم مبعوث ہونے سے متعلق حدیث بھی موجود ہے کہ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا،
تدریس میں مزاج نبوی کی ضرورت کیوں ہے جی؟ تو ایک آیت لکھی ہوئی ہے جس کے اندر جواب موجود ہے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. دیکھیں اسوہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے ہمارے ہر کام کے اندر، یعنی جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے. تو تدریس کے اندر بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہونی چاہیے نا. تو اس لیے تدریس کے اندر بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہی فالو کرنا ہوگا. اچھا جی ساتھی، ذرا اپنے پاس جلدی سے لکھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں ایک مثالی استاد میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے. ایک صفت ہی اس وقت لکھ دیں جی، ایک صفت لکھ دیں چیٹ باکس کے اندر کہ ایک مثالی استاد کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے. تحمل، مزاج شناسی، شفقت، خوش مزاج، نرمی، صبر. تحمل، صبر، دوست جیسا ہونا چاہیے. تحمل، نرمی، خوش اخلاقی. نرمی کو جو ہے نا وہ زیادہ ووٹ مل رہے ہیں. ہمدردی، اصول پسند، طلبہ میں برابری کی. شفقت، صبر، موقع محل جاننا، برداشت. اچھا، طلبہ کا ادب لکھا ہوا تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یعنی عزت دو گے تو عزت لوگے، اس کے اوپر ہم اس کو بلڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. زبردست، ماشاء اللہ. اب آتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تدریسی مزاج کیا تھا. سیرت کی واقعات کی روشنی میں ہم کچھ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں. چند تدریسی مزاج ہیں اور ان کو پھر ہم احادیث سے جا کر سمجھتے بھی ہیں. یہ 7 مزاج اس وقت ہم تھوڑا ان کو ذرا دیکھتے ہیں. سب سے پہلا ہے کہ طلبہ کے ساتھ شفقت، نرمی اور خیرخواہی والا مزاج. آپ سب نے ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں اس مزاج کو ووٹ دیا ہے. تو طلبہ کے ساتھ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. ہم حدیث سے بھی دیکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ. تعلیمی نفسیات سے آگاہ ہونا، تعلیم کے لیے مناسب وقت اور جگہ کا انتخاب. تدریس کے متعدد طریقوں کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ ساجد صاحب فرما رہے تھے. تعلیمی نظم و ضبط کی پابندی، طلبہ کی تربیت پر خصوصی توجہ، طلبہ کی حوصلہ افزائی کرنی. اب دیکھو جی ہر ایک کو ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں. شفقت، نرمی اور خیرخواہی والا مزاج، حدیث دیکھتے ہیں جی اس پہ. یہ دیکھیں جی، جو ابھی آپ میں سے کسی ساتھی نے چیٹ باکس میں لکھا تھا کہ ایک بدوی نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا تھا، تو صحابہ کرام کا اس کو روکنا اور تھوڑا غصہ بھی کرنا کہ یہ کیا کر رہے ہو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو صحابہ کو روکنا کہ بھئی آپ خاموش ہو جاؤ، آپ اس کو پیشاب کرنے دو. پھر بعد میں نرمی کے ساتھ سمجھانا. تو صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 100 یہ موجود ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں ساتھ ہی یہ بھی فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. تو یہاں پہ کیا سمجھ آیا کہ وہ شاگرد تھے تو ان کو نرمی کے ساتھ پھر جا کر سمجھایا، اور ان کی خیرخواہی بھی مقصود تھی کہ دوران پیشاب اگر کسی کو آپ جھڑکو گے اور اس کا پیشاب جو ہے وہ بند ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کو مسانے کا مسئلہ ہو جائے. لہٰذا اس وقت تو اب اس نے ایک غلط کام کر دیا، کرنے دو، لیکن آخر میں ہم اس کو طریقے سے سمجھا لیں گے. تو یہ دیکھو جی یہ مزاج ہے. اگر وہاں پہ اگر ہم ہوتے اور ہم اس طریقے سے اگر دیکھ لیتے تو مسجد تو دور کی بات ہے، اگر کسی ہمارے قریب میں کسی کھیت میں بھی اگر وہ کرتا ہو تو پھر میرے خیال سے ہم سے تو صبر نہیں ہوگا. تو لیکن یہ کہ یہ مزاج ہمیں سیکھنے کی بڑی ضرورت ہے جی. نمبر 2، تعلیمی نفسیات سے آگاہ ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے 7 صحابہ کرام کی امتیازی اوصاف بیان کرنا. جیسے کہ خطبات کے اندر احادیث خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي ابو بکر. یہ پوری جو روایت ہے، اس روایت کے اندر 7 صحابہ کرام کی جو اوصاف بتائے ہیں، تو یہ تعلیمی نفسیات کو جاننے والا استاد ہی بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ صفت ہے، اس کے اندر یہ صفت ہے، اس کے اندر یہ صفت ہے. تعلیم و تعلم میں میانہ روی اختیار کرنا. جیسے کہ دیکھیں ایک روایت ہے بخاری شریف میں کہ ہمیں نصیحت کے اندر بڑا خیال رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یتخولنا بالموعظۃ فی الایام کراہیۃ السآمۃ علینا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ غالباً فرماتے ہیں کہ بار بار نصیحت کے بجائے یا ہر وقت بس نصیحت پہ نصیحت کے بجائے تھوڑا بیچ میں وقفہ فرماتے تھے اور بڑا خیال رکھتے تھے.
تعلیم کے لیے مناسب وقت اور جگہ کا انتخاب، مسجد میں تعلیم دی ہے جی، جیسے دیکھیں ایک حدیث ہے کہ مسجد کے اندر ایک صحابی نے سوال کیا تھا کہ من این تأمرنا ان نحل، کہ ہم احرام کہاں سے باندھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جواب دیا اور وہ سبق پڑھایا۔ اسی طریقے سے سفر کے دوران بھی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پہ ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے فرمایا کہ یا عقبہ الا اعلمک سورتین، پھر اس کے بعد آگے 2 سورتوں کی تلاوت فرمائی۔ اب آتے ہیں چوتھے تدریسی طریقے کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدریسی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے ان میں سے تدریس کے متعدد طریقوں کو استعمال فرمایا۔ نمبر 1، اشاروں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدریس فرماتے تھے۔ تو اشاروں کا استعمال، جیسے کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، پھر ثم شبک بین اصابعہ، تو اس طریقے سے کر کے جو اشارہ فرمایا، تو یہ بھی پڑھانے کا ایک انداز ہے جی۔ لکیروں اور شکلوں کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خطوط کھینچے اور اس میں پھر ایک اس کے درمیان میں خط کھینچا، اور پھر وہ انسان کی زندگی کی مثالیں، یہ اس طریقے سے آپ کو حدیث کی بکس کے اندر ملتا ہے کہ انسان کی جو ہے نا وہ امیدیں دیکھو، اور پھر دائیں بائیں سے اس کی زندگی کے جو حالات ہیں اس کو دیکھو۔ تو یہ ایک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا۔ تو یہ دیکھیں مائنڈ میپ جو آج کی دنیا میں رائج ہیں، اور وائٹ بورڈ کا استعمال جو آج کی دنیا میں رائج ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اس کا استعمال فرمایا۔ مثالیں بیان کر کے پڑھانا، جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری مثال اور دوسرے انبیاء کی مثال وہ ہے کمثل رجل بنا بنیانا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ، ایک کنارے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ بچ گئی، تو وہ آخری اینٹ میں ہوں، اس کے بعد وہ عمارت انبیاء کی وہ مکمل ہو گئی۔ تو یہ دیکھیں ایک مثال کے ذریعے سے اس مسئلے کو سمجھایا۔ اور تعلیم بالعمل بھی ہے کہ خود کر کے پریکٹیکلی استاد نے اس کام کو کر کے دکھا دیا۔ وہ کیا ہے جی کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ وہ تیمم کے بارے میں ہے کہ تیمم کس طریقے سے ہوگا غسل کے لیے اور کس طریقے سے ہوگا وضو کے لیے۔ تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید دونوں کے لیے کوئی الگ الگ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما یکفیک ھکذا، بس آپ کے لیے دونوں یعنی وضو اور غسل کے لیے ایک ہی طرح کا ہی تیمم ہے۔ اور وضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، کہ زمین کے اوپر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایسے مارا اور طریقہ سکھایا کہ دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ ہاں، 5ویں ہم چلتے ہیں جی کہ تعلیمی نظم و ضبط کی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چپکے سے چلے گئے تھے، تو ان کے بارے میں پوچھا کہ کہاں چلے گئے، چونکہ وہ جنابت کی حالت میں تھے تو وہ ہاتھ نہیں ملانا چاہ رہے تھے، تو جا کر انہوں نے غسل کیا، پھر آئے تو اس دوران پوچھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہاں چلے گئے یا آپ کدھر چلے گئے تھے، تو انہوں نے پھر پوری وجہ بتائی۔ مشہور واقعہ ہے، چونکہ ہم جلدی میں آگے گزرتے ہیں۔ طلبہ کی تربیت پر خصوصی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ بیکار اور باعث مشقت سوال کرنے پر آپ ناراض بھی ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی طالب علم اس طرح کا سوال کرتا تھا، تو جیسے کہ وہ مختلف سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جا رہے تھے، تو جن کو آپ وہ ناپسند فرما رہے تھے، تو جیسے ہی ان کے اوپر سوالات کی کثرت ہوئی تو غصے میں آگے فرمایا کہ سلونی عما شئتم، جو چاہو تو سوال کرو۔ تو پھر ایک شخص نے سوال کیا کہ من ابی، قال ابو کا حذافہ، تو ابو کا حذافہ یعنی غصے میں بھی اللہ کے نبی نے صحیح جواب دیا ہے، لیکن غصہ ان کے مزاج سے جھلک رہا تھا اس وقت۔ اور حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے اگر کوئی عمدہ طریقے سے سوال کرتا تھا، جیسے کہ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ قال بخن بخن۔ دیکھیں کہ یعنی جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاباش شاباش، بہت ہی عمدہ سوال ہے آپ کا، بہت ہی عمدہ سوال ہے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے سوال کے اوپر حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے۔ تو احباب، یہ کچھ آپ کے سامنے جو ذکر کیا گیا، تو یہ تدریسی مزاج کے حوالے سے اور تدریس کے حوالے سے کچھ پوائنٹس تھے جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، صرف 10 منٹ رہتے ہیں، تو ہم
پورا جو تدریسی زمرہ ہے وہ تو آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکے، لیکن ان میں سے صرف 2 موضوعات یعنی تعلیمی نفسیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تدریس میں وہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ امید ہے کہ اس سے کافی حد تک اپنی تدریس کو بہتر کرنے میں اور اس میں نکھار لانے کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوا ہوگا۔ ہمارا جو اگلا موضوع تھا وہ میں بغیر اسکرین شیئر کیے آپ کو بتاؤں گا، اور پھر ہم انشاءاللہ آگے کچھ آخری گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلے موضوع سے پہلے میں تھوڑا مائک آن کر لیتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی ساتھی اگر تدریس کے حوالے سے کچھ پوائنٹس اس کے ذہن میں ہوں تو وہ ضرور پیش فرما سکتے ہیں۔ مائک آن ہے، آپ میں سے کوئی بھی ساتھی اگر 1-2 منٹ میں گفتگو کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر جی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اگر آپ جو سبق پڑھانا چاہ رہے ہیں اس کا صحیح سے اگر مطالعہ ہوگا آپ کا، اس کے اندر آپ کی پختگی ہوگی، تو اب جب کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے جائیں گے تو انشاءاللہ اس سے اسٹوڈنٹ جو ہوں گے وہ کافی استفادہ کریں گے۔ پہلے جو سبق آپ نے پڑھانا ہے تو اس کے اندر بہت پہلے خوب، آپ ماشاء اللہ مکمل طور پہ تسلی کر کے جائیں۔ اس کے اندر اگر کسی ماشاء قسم اللہ۔ کی تشنگی باقی رہ جاتی ہے تو وہ یقیناً اسٹوڈنٹ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم جی محترم، میرا ایک اس کے بارے میں ایک رائے ہے۔ جی جی ضرور پیش فرمائیں عبدالباسط صاحب۔ آواز جی جی کلیئر ہے آواز۔ جی ایک کامیاب استاذ کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کردار میں ایسے صفات کو لائے، اپنائے کہ طالب علم کا دل جت جائے، ان کی جو وہ متاثر ہو جائے، تو یہ جیسے ہی ان کو درس دیتے ہیں تو اس پر اثر کرے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب جی، آپ کا بہت شکریہ۔ کچھ ساتھی حضرت چیٹ باکس کے اندر بھی السلام ماشاء اللہ علیکم۔ لکھ رہے ہیں۔ جی منصف صاحب۔ اس کے علاوہ مجھے ایک اور سوال کرنا ہے، اگر آپ کچھ سمجھتے ہیں، اور یہ سوال میرے بہت پہلے سے تھا لیکن موقع نہیں، ابھی تقریباً 8 منٹ باقی ہے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ پوچھیں تو جی 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 بہت شکریہ، آپ سوال کریں بالکل۔ آپ پشتو سمجھتے ہیں؟ جی ہاں جی بالکل، پشتو بھی سمجھتے ہیں، ورنہ ہمارے پاس ہمارے ٹرینر مفتی اسد اللہ صاحب پشاوری موجود ہیں۔ السلام علیکم جی، آواز آ رہی ہے؟ جی جی تو آواز آ رہی ہے۔ ما عرض دا کولو کنه جی چې نن سبا دا یو سوال مې کولو دینه علاوه دی، مفتی اسد الله صاحب زما استاد دی، جی توضیح تعلیم موږ هغه نه ویلې کنه چې موږ هغه مدرسې نه فراغت شوی دی. ما دا وی چې نن سبا چې کوم سیاسي حالات دي نو په دې کې د علماء کرام نه انتهایی خلک متنفره شوي دي، لکه داسې مخکې مو خو دې سیاست کې ډېر زیات حد نه تجاوز شوی دی، نو څه لکه موږ داسې ذهن لرو چې دراست دینیات 3 سال دی، نو موږ که داسې یو نصاب موږ ته برابر شي چې په یو کال کې وي او لږ اسان وي، نو آیا پر به څه طریقه کار یا څه ترتیب به وي، نو دا به لږ موږ ته څنګه دغه شي مهیا شي؟ میں یوں سمجھوں گا کہ مفتی اسد اللہ صاحب انشاءاللہ جواب دیں گے، لیکن مفتی اسد اللہ صاحب آپ پشتو نہیں استعمال کریں گے تاکہ دوسرے احباب کو بھی آپ کا جواب سمجھ آ جائے۔ جی، اور آپ کے جواب سے ہی ہم یہ گیس اور اندازہ کر لیں گے کہ ساتھی کا سوال کیا تھا۔ جی اگرچہ یہ پشتو میں سوال تھا لیکن میں پوری طرح نہیں سمجھا، کیونکہ یہ ایک طرح یہ کہہ رہے تھے کہ موجودہ صورتحال میں علماء کرام سے لوگ متنفر ہو گئے ہیں۔ ان کا تاثر یہ تھا کہ خاص طور پر جو سیاسی اہل علم ہیں ان سے لوگ، ان کے کردار کی وجہ سے لوگ متنفر ہو گئے ہیں، لیکن پھر ساتھ اس نے دوسرے حصے کو شامل کیا کہ اس کے لیے ایک دراسات کا ایک مختصر کورس ہونا چاہیے، تو دونوں میں مجھے ربط سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ میرے خیال میں وہ تو یہ فرما رہے تھے کہ اگر ہمیں ایک مختصر کورس کے ذریعے سے اگر ہمیں کوئی ایسا کورس یا ایسا نصاب ڈیزائن ہو جائے کہ جس میں ہم کم وقت میں اپنا وہ پورا کر لیں،
یا یہ ہے یا پھر یہ ہے کہ جتنے بھی سیاسی حضرات ہیں ان کو کوئی درس نظامی پڑھوانا چاہتے ہیں دوبارہ سے، میرے خیال سے بہرحال چلیں گپ شپ ہو گئی۔ حضرات آپ سب کا بہت شکریہ، چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو اس سوال کو آپ مزید ڈسکس کر سکتے ہیں انفرادی طور پر، انشاءاللہ تسلی بخش جواب کی طرف ہم انشاءاللہ اس کو لے کر جائیں گے۔ سر میرا بھی ایک سوال ہے۔ جی عاقب صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ جی جی بالکل۔ اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کے بارے میں بتایا، طالب علم کو سارے معاملات ڈسکس ہوئے، لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے بارے میں حکم دیا، لیکن اس طرف ہم مسلمان بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، جو ہمارے پوری دنیا ورلڈ میں جو ہو رہا، فلسطین میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، برما میں، افغانستان، بہت سارے کنٹری میں، ہمارے پاکستان کے کچھ حالات کشمیر میں ہو رہا ہے، تو ہم تبلیغ وغیرہ تو کر رہے ہیں، دین اسلام کا سب کام ہو رہا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا جو جہاد کا کانسیپٹ یہ کیوں ختم ہوتا ہے یار؟ ہماری بک اسلامی، جو ہماری اسلامی بکس ہیں ادھر بھی بتایا جاتا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں بھی نہیں بتایا جاتا، تو حالانکہ یہ تو جہاد فرض ہے کہ اگر مسلمانوں پہ اس طرح کی آفت آ جائے، جو یہودوں کا مطلب کفار ہیں وہ مطلب کہ اس طرح ہو جائیں، تو ان کے ساتھ یہ وہ کرنا چاہیے معاملات، تو سر اس کا مجھے بتا دیں کہ یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ بالکل جہاد ایک اہم فریضہ ہے، اور چونکہ ہمارا تو یہ موضوع اس وقت تدریس اور علماء کا معاشرے میں قائدانہ کردار تھا، اس کے اوپر گفتگو رہی، لیکن یہ موضوع نہیں تھا اس وقت، ورنہ اس کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو حالیہ امت کے حالات کے تناظر میں کی جا سکتی ہے، اور اس وقت جو ہر مکتبہ فکر کے سرکردہ علماء کرام، مفتیان کرام ہیں، انہوں نے اس مسئلے کے اوپر تفصیل سے ڈسکس کر لیا ہے، اور وہ مسائل اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ ایک پورا جو کنسپٹ ہے اس کا اس وقت کے تناظر میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی بھی یعنی انکار تو کر بھی نہیں سکتا، نہ کوئی اس کی جرات کر سکتا ہے، لیکن الحمدللہ جو ہمارے اس وقت اکابر ہیں جو اس وقت موجود ہیں ہر مکتبہ فکر میں، انہوں نے تفصیل سے اس سے آگاہ کر دیا ہے، ہمیں اس سے آگے میرے خیال سے اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے ان سے آگے نہیں بڑھنا، ان کی ہی ہدایات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہاں پر کچھ اناؤنسمنٹس ہیں آخر میں جی۔ سب سے پہلی تو آپ یقیناً سمجھ رہے ہوں گے کہ بھئی آپ کے ٹائم ٹیبل کے اندر تو ذکر تھا کہ آپ ہمیں کچھ جدید ذرائع ابلاغ کا تعارف بھی کروائیں گے، تو چونکہ وقت کم ہے، جدید ذرائع ابلاغ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ورکشاپ کے اندر ڈیزائن کیا ہوا خطہ ہے اور فریم ورک ہے، اس کے اندر ہم آپ کو ڈیجیٹل سکلز، جی میل بنانے کے طریقے سے لے کر مکمل طور پر گوگل ڈرائیو تک سب چیزیں سکھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے کوئی اگر یوٹیوب چینل اپنا بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر کوئی اپنے بیانات یا اپنی تلاوت ڈال رہے ہیں، تو اس کو کتنے اچھے طریقے سے آپ وہاں ڈال سکتے ہیں کہ آپ کا وہ کام، دینی کام اچھے طریقے سے ہو جائے۔ اسی طریقے سے لیپ ٹاپ کا بنیادی استعمال سے لے کر لیپ ٹاپ کے اندر مائکروسافٹ آفس کا مکمل استعمال وہ ہم سکھاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ 2 گھنٹوں کے اندر تو وہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی، تو صرف تعارف ہی کروانا تھا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ساری کی ساری ہمارے اس کورس کا حصہ ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ میں سے ہر ساتھی جو ہوگا وہ جو اگر مدرسے کا مہتمم ہے تو ان کو جو گروپ ہے اس کے اندر انشاءاللہ ایک فارم دیا جائے گا، تو آپ اس فارم کو فل کریں گے۔ اگر آپ اپنے ادارے کے اندر یہ ورکشاپ رکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ بنین کا ادارہ ہے یا بنات کا ادارہ ہے، بنین کے لیے وہ 2 ٹرینرز کی ٹیم آپ کے پاس آئے گی انشاءاللہ، اور بنات کے ادارے کے لیے آپ آن لائن اس پورے سیٹ اپ کو ہم سے لے سکتے ہیں، ہماری معلومات ٹرینر سے۔ ہر مکتبہ فکر کے لیے، ہر ایک مکتبہ فکر کے لیے، ہر وفاق کے لیے الگ سے ہمارے پاس ٹرینر ٹیم موجود ہے، اور اسی مکتبہ فکر کی ٹرینر ٹیم الحمدللہ وہ وہاں پہ جا کر ورکشاپ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے آپ کے لیے کہ جو احباب آپ میں سے ورکشاپ رکھوانا چاہیں تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو گروپ کے اندر ہی ایک لنک دے دیا جائے گا، اور ساتھ ہی بتایا جائے گا کہ اگر آپ جن تاریخوں میں رکھوانا چاہتے ہیں یا آپ کا ارادہ ہے تو آپ اس فارم کو ضرور فل کریں گے۔ ایک اور اناؤنسمنٹ ہے جی، وہ یہ ہے کہ اسناد آپ احباب کو اس کورس کی ضرور عنایت کی جائیں گی، لیکن ظاہر ہے کہ آج تو ابھی یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ میں سے کتنے احباب شریک ہیں، تو فوری طور پر یہ تو ڈیزائن نہیں ہوں گی، اس میں کم از کم ہمیں 2 دن لگ سکتے ہیں، تو اس وقت تک آپ احباب گروپ میں موجود رہیں گے،
گروپ میں موجود رہیں گے، اور اگلے 5 دن تک ہمارا یہ گروپ یہیں اسی طریقے سے رہے گا، اور اس کے اندر مختلف قسم کی اس ورکشاپ کے بارے میں سرگرمیاں ہوں گی۔ اس میں ایک سرگرمی یہ ہوگی کہ آپ کو ایک مشقی فارم دیا جائے گا کہ اس پورے 2 گھنٹے، آج 2 گھنٹے، کل 4 گھنٹوں کے اندر جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کے کیا عملی اقدامات ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کی جائیں گی۔ تو وہ ایک فارم ہوگا جو مشق ہوگی ان 2 دنوں کی، وہ آپ کو دیا جائے گا۔ تو اس لیے گروپ سے کوئی ساتھی لیفٹ نہ ہو، گروپ کے اندر موجود رہے جی انشاءاللہ۔ جیسے ہی 5 دن مکمل ہوں گے تو یہاں ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں بھول جاؤ یا ہم آپ کو بھول جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ زندگی کا تعلق رہے اور زندگی کا ساتھ رہے، اور یہ ہمارا ابھی سے بن چکا ہے گویا کہ یہ رشتہ۔ تو لہٰذا آپ کو ہم ایک دوسرے گروپ کی طرف منتقل کر دیں گے جو ہمارا ایک پرماننٹ اور مستقل گروپ ہے، تو آپ اس میں رہیں گے، اور وہاں پہ ہماری جو بھی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں ہوتی رہیں گی تو اس کے اندر آپ انشاءاللہ شریک رہو گے۔ اور جیسے ہی کوئی اس طرح کی ورکشاپ آئیں گی، بالخصوص رمضان المبارک میں ضرور آئے گی، جو اس کے علاوہ موضوعات کے اوپر ہوگی، یعنی ہوں گے یہ لیڈرشپ کے موضوعات ہی، تدریس کے ہوں گے، لیکن یہ والے نہیں ہوں گے، کچھ دوسرے ہوں گے۔ تو ان موضوعات کے اوپر انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے اندر بھی 2 روزہ آن لائن تربیتی ورکشاپ رکھیں گے۔ اگر آپ شریک ہونا چاہیں یا آپ اپنے دوست احباب کو شریک کروانا چاہیں تو انشاءاللہ آپ ضرور شریک کروا سکتے ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک اہم اعلان تھا جو آپ احباب کو یہاں پہ بتانا تھا۔ تو میرے خیال سے سارے اعلانات میں نے کر دیے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ میں سے کسی کا کوئی ایک ساتھی کا سوال ہم مزید لے سکتے ہیں، یا سوال کے بجائے ورکشاپ کے حوالے سے کچھ تاثرات ہوں گے، صرف ایک ہی ساتھی کا لے لیں گے، اس کے بعد پھر ہم دعا کی طرف چلیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم میں سے کوئی ایک ساتھی پھر دعائیہ کلمات کہہ دیں گے، جس میں میں چاہوں گا کہ مفتی اسد اللہ پشاوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو وہی انشاءاللہ دعا بھی فرمائیں گے۔ تو کسی ایک ساتھی کے تاثرات، اختتامی تاثرات ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جس میں وہ چاہتے ہوں کہ شدید خواہش ہو ان کی کہ میں یہ بات آج کی اس اختتامی مجلس میں ذکر کروں، تو مائک آن کر کے وہ فرما سکتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ شراز صاحب آپ کا تعلق؟ جی میرا نام عبداللہ ہے اور پشاور سے ہوں، اور مفتی ٹھیک ہے، اسد آئی ڈی اللہ پہ صاحب شراز سے پڑھا لکھو۔ ہوں۔ ماشاء جی جی مفتی صاحب میرے استاد ہیں، اور اللہ اس کو لمبی زندگی دے جی۔ جزاکم اللہ۔ اچھا، آج کے جو عنوانات تھے اس میں ایک موضوع گزرا ہے جس میں مسجد رحمت للعالمین کے حوالے سے بات ہوئی، اور جی وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے۔ تو الحمدللہ اس طرح ایک ارادہ میں 2018 سے رکھتا تھا، اور تقریباً اس کو میں نے ایک کاغذی شکل بھی دیا تھا، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کو کس طرح آگے لے چلوں۔ اپنے حلقے کے جو خواتین ہیں، غریب لوگ ہیں اور سفید پوش لوگ ہیں، اس کی خدمت کرنا چاہتا تھا، اور باقاعدہ سے میں نے اس کو ایک شکل دی ہوئی تھی، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن آج جو کلاس لی تو الحمدللہ تھوڑا ہمت ہوا ہے، اور یہ ارادہ رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ جلد سے جلد اس چیز کو مکمل کروں گا، اور جتنے ہمارے مساجد ہیں اس حلقے میں اس کی خدمات لوں گا، اور اس چیز کو ایک عملی شکل دینا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے رابطہ میں بھی رہوں گا، اور امید ہے کہ آپ دعائیں بھی کریں گے اور مجھے اچھے سے میری رہنمائی بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیک جذبے کو اور نیک ہدف کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اگر اس پوری ورکشاپ میں صرف آپ ہی کا یہ پروجیکٹ اگر سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے اور ہم سب کا یہ جو محنت ہے اور ہمارا جو یہ سارا کچھ ٹائم لگانا ہے تو یہ وصول ہو جائے گا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ کی اس نیک جذبے کو سن کر۔ اسی طرح کے جذبات یقینی طور پر آپ میں سے ہر ایک ساتھی کے ہوں گے کہ وہ صرف پہلا قدم اٹھانا وہ مشکل ہوتا ہے، پھر آگے سیڑھی کی جو انشاءاللہ آگے ہوں گے قدم رکھنا وہ آپ کے لیے پھر آسان ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن ایک دفعہ قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور آپ کے کام میں برکت نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ جی۔
अहबाब इंशाल्लाह ग्रुप को ओपन किया जाएगा, उसमें भी आप अपने तासुरात दे सकते हैं। अभी हम मुतवज्जो होते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में कि जो कुछ हम सुन चुके, जो कुछ हम हासिल कर चुके इस वक्त, तो उसमें अल्लाह ताला हमें हमारे इस काम को, हमारी इस मेहनत को कबूल मंजूर फरमाए और इसको नेक काम करने का ज़रिया बनाए और हमें अपनी मसाजिद को मस्जिद नबवी वाले आमाल उसके अंदर ज़िंदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुफ्ती असदुल्लाह साहब, आप दुआ फरमाएंगे। या हय्य या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन फ़इन्नका इन तकिलना इला ज़अफ़िन व औरा व ज़ंबिन व ख़तिय्या अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वस्सदाद। अल्लाह तबारक व तआला ये 2 रोज़ा जो हमारा वर्कशॉप था, अपने दरबार में इस मेहनत को कबूल फरमा। मुंतज़िमीन ने जो इसके लिए शबाना रोज़ मेहनत की है और कई महीनों से इसके लिए प्रोग्राम तश्कील दिया है, खुसूसन मौलाना हसन साहब और उनके साथियों को अल्लाह तबारक व तआला बहुत बहुत जज़ाए खैर दे। जिन शुरका ने इसमें शिरकत की और पहली मरतबा इस किस्म के प्रोग्राम में शिरकत, तबारक व तआला उनकी शिरकत को भी अपने दरबार में कबूल फरमाए। जिन जो अज़ाइम किए हैं, जिन मकासद का उन्होंने ऐलान किया है, अल्लाह तबारक व तआला मकासद में उनको कामयाब फरमा। मदरसा.पी के जो हमारे लिए इतना कोशिश कर रहा है और वो 3 साल से मदारिस के लिए और तलबा के लिए की आसानी के लिए शबाना रोज़ मेहनत कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मेहनतों को कबूल फरमा और अल्लाह तबारक व तआला इस जैसे दीगर जो उनके अज़ाइम है, मंसूबे है, अल्लाह तबारक व तआला उसमें भी करामत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या आमीन रहमतिक या रहमान। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना असदुल्लाह साहब, और आप सब अहबाब का भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारा ये साथ हमेशा के लिए रहेगा जब तक हम जिंदा हैं और ग्रुप के अंदर मौजूद रहें। आपको दूसरे ग्रुप की तरफ मुंतकिल किया जाएगा इंशाल्लाह 5 दिनों बाद। तो अभी ऑफिशियली तौर पर तो ये हमारी मजलिस ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आप अहबाब में से अगर कोई मज़ीद कोई बात करना चाहे तो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेता हूँ। हमारी ये मजलिस चूँकि सारी रिकॉर्ड हो चुकी थी, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम उसके लिए भी हाज़िर हैं कुछ मिनट्स के लिए, लेकिन जो जाना चाहे उसको इजाज़त है। ज़ाहिर है कि अभी रात काफ़ी बीत चुकी है और